اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللهم صل صلی على علی محمد محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ شب عاشور کی مجلس شروع کی جاتی ہے اور یہ وہ شب ہے کہ جس میں سکینہ کو باپ بھی میسر ہے۔ زینب کے پاس بنی ہاشم جیسے بھائی ہیں، زینب کے پاس عباس جیسا بھائی ہے، زینب کے پاس حسین جیسا بھائی ہے۔ غم اس بات کا ہے کہ زینب کے سر پہ آج چادر ہے لیکن کل شام غریبہ ہوگی، تو یہی چادر اسلام کی راہ میں ہوگی۔ میں سب سے پہلے سلام کی دعوت دیتا ہوں عسکری زیدی کو۔ ان مصروں سے کہ منہ کر کے آسماں کی طرف شہ نے یہ کہا، تنہا ہوں بے کسی پہ تو شاہد ہے اے خدا، ذوف بدن ہے کوئی نہیں میرا آسرا، سرمایہ حیات تیری راہ میں دے دیا، اس حال میں بطول کا دل گیر رہ گیا، خیموں میں ایک اصغر بے شیر رہ گیا، خیموں میں ایک اصغر بے شیر رہ گیا۔ میں عسکری رضا سے گزارش کروں گا عسکری زیدی سے کہ سلام پیش کریں برائے خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات۔ اللهم صل على شہزادہ علی اکبر کی بارگاہ میں مصائب کے چند اشعار پیش خدمت ہیں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ تھا یہ مقتل میں شاہ کا نوحہ، مجھ کو اکبر نظر نہیں آتا، تھا یہ مقتل میں شاہ کا نوحہ، مجھ کو اکبر نظر نہیں آتا، نور آنکھوں کا بجھ گیا میرا، مجھ کو اکبر نظر نہیں آتا، تھا یہ مقتل میں شاہ کا نوحہ، مجھ کو اکبر نظر نہیں آتا، اور مل کے قاصد کے ساتھ روتے ہیں، خط کو دل سے لگا کے کہتے ہیں، کس کو پڑھ کر سناؤں میں صغرا، مجھ کو اکبر نظر نہیں آتا، تھا یہ مقتل میں شاہ کا نوحہ، مجھ کو اکبر نظر نہیں آتا، اور حال شاہ نجف یہ میرا ہے، اور چاروں جانب فقط اندھیرا ہے، آئی امداد کو میرے بابا، مجھ کو اکبر نظر نہیں آتا، یہ مقتل میں شاہ کا نوحہ، مجھ کو اکبر نظر نہیں آتا، اور رو کے اکبر سے کہتے تھے شبیر، ڈھونڈنے میں تجھے ہوئی تاخیر، ارے شامیوں سے میں کس طرح کہتا،
مجھ کو اکبر نظر نہیں آتا، تھا یہ مقتل میں شاہ کا نوحہ، مجھ کو اکبر نظر نہیں آتا۔ اور مخفی سے پہلے آخری شعر، جلد پہنچوں میں پاس اکبر کے، ارے پھل سے ناکا نکالوں سینے سے، رن میں ہر سو غبار ہے اڑتا، مجھ کو اکبر نظر نہیں آتا، میں شاہ کا نوحہ، مجھ کو اکبر نظر نہیں آتا۔ حال قاسم عجیب تھا رن میں، بین کرتے تھے شاہ بن میں، اور بین کرتی تھی خیموں میں لیلا، مجھ کو اکبر نظر نہیں آتا، تھا یہ مقتل میں شاہ کا نوحہ، مجھ کو اکبر نظر نہیں آتا۔ اللہم صلی علی اللهم محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ وعجل فرجهم۔ حلقے سے بیبیوں کے جو نکلا وہ آفتاب، ہمراہ تھے پسر کے امام فلک جناب، چڑھنے لگا فرس پہ تو دل کو رہی نہ تاب، گھبرا کے شہنے ہاتھ بڑھایا سوئے رکاب، تڑپا جو دل تو ہاتھوں کو حضرت کے تھام کے، سر رکھ دیا پسر نے قدم پر امام کے۔ گزارش کروں گا برادر جواد رضوی سے کہ مرثیہ پیش کریں برائے خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ حضرات مومنین، ایک خطا سے آغاز کر رہا ہوں۔ قبلہ مولانا کمیل مہدوی صاحب کی ایک تقریر کے ایک نقطے سے استفادہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ عظمت کردار محمدی کی تجلیاں ہیں 13 معصومین، جو انہوں نے اظہار کیا ہے۔ جی بے شک، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے اس کو نظم کر لیا ہے تاکہ قبلہ کو میں یاد دلا سکوں، پھر انشاءاللہ اس پہ اشرا بھی آپ کی طرف سے ہو سکتا ہے انشاءاللہ، مولا نے توفیق دی تو انشاءاللہ۔ دیکھیں قبلہ کے رحمت للعالمین کے وارث برحق حسین، سبحان اللہ، سبحان رحمت للعالمین کے وارث برحق حسین، حر سے پوچھو کیا کرم کرتے ہیں وہ محتاج پر، واہ، حر سے پوچھو کیا کرم کرتے ہیں وہ محتاج پر۔ اور شعر ہے کہ کربلا کیا ہے تجلی جمال مصطفیٰ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کربلا کیا ہے تجلی جمال مصطفیٰ، تھا مگر جلوہ سرے نیزہ یہاں معراج پر، سبحان اللہ، تھا مگر جلوہ سرے نیزہ یہاں معراج پر۔ اور ایک مطلع، اور یہ شعر سلام کا روایت کی طرف اشارہ کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جب ننھی سی میت شاہ مظلوم لے کے آئے تھے تو جب دفنا رہے تھے تو ماں میت لے کے کھڑی تھی۔ دیکھیں کہ بنائی شہ نے جو تربت شتاب دلبر کی، واہ، بنائی شہ نے جو تربت شتاب دلبر کی، کھڑی تھی لاش سنبھالے رباب اصغر کی، آئے آئے آئے، کھڑی تھی لاش سنبھالے رباب اصغر کی، کیا تھا صبر کا وعدہ رباب چپ تھی مگر، کیا تھا صبر کا وعدہ رباب چپ تھی مگر، خدا ہی جانے جو حالت تھی قلب مضطر کی،
اللہ اکبر. خدا ہی جانے جو حالت تھی قلب مستر کی. ایک مرتبہ صلوات شاد فرمایا حضرات. تو میں اللہم صل علی روانہ نہر لبن کو جو شیر خوار ہوا زبان دکھانے پر گردن سے تیر پار ہوا تڑپ کے ہاتھوں پر حضرت کے ہم کنار ہوا خزاں ہوا جو وہ گل تو گلے کا خزاں ہوا جو وہ گل تو گلے کا ادھر تو شاہ کو یہ صدمہ جگر پہنچا ادھر مدینے سے صغرا کا نام ادھر مدینے سے صغرا کا نام پہنچا لہو میں غرق کھڑے تھے کمر جھکائے ہوئے پسر کی ننھی سی میت گلے لگائے ہوئے لہو بھرا ہوا دامن اسے اڑائے ہوئے کفن کی فکر میں خیمے کو منہ پھرا کفن کی فکر میں خیمے کو منہ پھرا یہ حال دیکھ کے قاصد کی آس ٹوٹ گئی ہوا یہ راشا کے فوران میں آس ہوا یہ راشا کے فوران میں آس ٹوٹ گئی حسین بھر کے دم سرد بولے اے غمخوار امیر کون ہے میں تو ہوں بے کسو لاچار کہاں ہے اکبر و قاسم کہاں علم بردار خدا کے بندے تھے یہ سب ہوئے خدا خدا کے بندے تھے یہ سب ہوئے خدا پانے ارے سپاہ ظلم نے تنہا سمجھ کے گھیرا ہے ہزاروں تیغ اور ایک حلق ہزاروں تیغ اور حلق ہٹائی چہرے سے اصغر کے خون بھری چادر پسینہ موت کا ماتھے سے پہنچا سر تاثر پکارے مردے کی آنکھوں پر ہونٹوں کو رکھ کر لکھی ہے فاطمہ نے دیدہ بوسی لکھی ہے فاطمہ نے دیدہ بوسی ہے اس گواہ رہیوں کے فاقے سے جھومتا ہے حسین اور ان کے بھائی کی آنکھوں کو اور ان کے بھائی کی آنکھوں کو چومتا بنا لوں ننھی سی خبر ان کی آئے خوجستہ سیر تو لے چلوں پسر نو جوان کے لاشے پر تو پڑیو لاش اکبر پا
नाम ख्वाहर ये कह के घोड़े से उतरे इमाम जे, ये कह के घोड़े से उतरे इमाम जे, जमीन खबर की खातिर पसंद करने लगे, मजार खोद के नारे बुलंद, मजार खोद के नारे बुलंद करने लगे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जब थोड़ी रात कत्ल की मैदान में रह गई और अलफिराक आके क़ज़ा सबसे कह गई, हमशीर शाह की जो फलक पर निगाह गई, नदी लहू की दीदाए गिरियां से बह गई। जूजू घड़ी जुदाई की नजदीक होती थी, मुंह ढांप ढांप ज़ैनब दिल की रोती थी। मैं गुजारिश करूंगा शब आशूर की मजलिस से खिताब करने के लिए हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा कुमहल मेदवी साहब से कि वो आज की मजलिस से खिताब फरमाएं। बराए खुशनुदी इमाम ज़माना बुलंद तरीन सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहम। तमाम शुहदा इस्लाम के लिए फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, व बिही नस्तईन, व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन। वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वल जन्नतु लिलमुवह्हिदीन वन नारु लिलआसीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अक्रमिल अंबियाइ वल मुरसलीन, हबीबे इलाहिल आलमीन, अल अब्दिल मुर्तज़ा वन नबिय्यिल मुज्तबा वर रसूलिल मुस्तफ़ा, सय्यदना व नबियना व शफ़ीअ ज़ुनूबना व तबीब नुफूसना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहम। وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآله وسلم. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأذل إلى قيام يوم الدين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرة وآل أبي سفيان وآل زياد إلى يوم القيامة. سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں توسل پیش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا عبداللہ، یا حسین ابن علی، ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ، یا حجت اللہ علی خلقہ، یا سیدنا و مولانا
إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. بے عاشور ہے سب مل کے یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. ایک آخری مرتبہ ظہور وارث حسین کے لیے یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. شب عاشور ہے آج. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کے نواسے کی شب شہادت ہے. جو عالمین کے لیے رحمت ہے اس کے نواسے کا سر نو کے نیزہ پر کل بلند ہو جائے گا. جو عالمین کے لیے رحمت ہے اس کے نواسے سے بڑھ کر کائنات میں کوئی مظلوم نہیں ہے. جو اسیر القربات ہے، جو قتیل العبرات ہے، جو غموں کا اسیر ہے، جو کشتہ گریاں ہے، اسے رلا رلا کر کربلا کے میدان میں پیاسا مارا گیا. حقیقت نور ہے. اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. خلقکم اللہ انوارا. زیارت جامع کبیرہ. اہل بیت، اللہ نے آپ کے انوار کو خلق کیا. فجعلکم بعرشہ محدقین. تو آپ کے انوار عرش کے چاروں اطراف تھے، محدقین. حتی من علینا بکم. یہاں تک کہ اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا آپ کے ذریعے سے. فجعلکم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. اس آیت کی جو سورہ نور کی آیت نمبر 36 میں پڑھ چکا ہوں آپ کے سامنے تفصیل. تو بس اللہ نے ہم پر یہ کرم فرمایا کہ آپ کے انوار کو اس روئے زمین پر اتارا اور آپ کے گھروں کی تعظیم اتنی بلند فرمائی کہ ہمیں حکم دیا کہ آپ کی بلندیوں کا ذکر کرتے رہیں. اور یہ وہ گھر ہیں کہ جس میں صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے. سبحان اللہ. بے شک وہ ہستیاں اور ان میں سے وہ حسین کہ جو نور ہے جسے اللہ نے احسان کرتے ہوئے بشریت پر اس روئے زمین پر اتارا تھا اور جن کی ولادت ہوئی تھی. کل اس حسین کا لاشا خون میں غلطہ ہوگا، گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہوگا. کل حسین کے بچے یتیم ہو جائیں گے. کل حسین کی خواہر بن بھائی کے ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو نور سے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو خاک سے بنایا. یہ تقریر آج بہت سے ان پلیٹ فارمز پر بھی جا رہی ہے کہ جو مشترک پلیٹ فارمز ہیں. یعنی ظاہر ہے کہ حسین سے محبت کرنے کے لیے تو فقط انسان ہونا کافی ہے. غم امام حسین علیہ السلام سے متاثر ہونے کے لیے اور اس پر گریہ کرنے کے لیے کوئی شیعہ ہونا تو ضروری نہیں ہے. لہٰذا یہ جنرل پلیٹ فارم پر بھی آج کی شب عاشور کی مجلس کل عصر عاشور اذان علی اکبر کی مجلس کل ہوگی. یہ اعلان سماعت فرما لیجئے گا آپ کہ کل سے ہماری مراد یہ ہے کہ بس اب جو فجر آئے گی اس فجر سے پہلے 4:45 پر میلبرن ٹائم 4:45 انشاءاللہ مجلس اذان علی اکبر انہی پلیٹ فارمز کے ذریعے آپ تک پہنچے گی.
تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عصر عاشور کی مجلس، شام غریبہ کی مجلس جن پلیٹ فارم پہ جا رہی ہیں آلریڈی یہ مجالس، اس سے بہت زیادہ آگے جا رہی ہیں، تو میں قرآن سے کچھ خاص باتیں آپ کی خدمت میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے قرآن اور حسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو خلق کیا، خاک سے بنایا، چونکہ خاک کا وجود پر ثابت ہوا کہ حضرت آدم کے وجود سے پہلے ہے۔ بے شک، واہ، جنوں کو آنکھ سے بنایا، خلق الجان من مارج من نار، سورہ رحمان، ہم نے جنوں کو آگ کے شعلے سے خلق کیا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اے جنوں انس تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے خاک تھی، جنوں سے پہلے آگ تھی، لیکن مجھے بتلائیے گا حضور سرور کائنات سے پہلے کس شے کا وجود تھا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور سرور کائنات کی عالم انوار میں خلقت سے پہلے کس شے کا وجود تھا؟ نہ زمین، نہ آسمان، نہ عرش، نہ کرسی، نہ لوح، نہ قلم، نہ جوہر، نہ نور۔ تو عام نور ہے، اسے اللہ نے خلق تو نہیں کیا ابھی تک، کیونکہ سب سے پہلے تو سرکار ختمی مرتبت کا نور خلق ہوا ہے۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ برائے ختمی مرتبت بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد اور میں نے سرکار ختمی مرتبت کے ذکر سے آج بات کا آغاز اس لیے کیا ہے کہ جب عظمت محمد مصطفیٰ سمجھ میں آئے گی تب جا کر عظمت حسین سید الشہداء سمجھ میں آئے گی۔ سبحان اللہ، بے شک، بے شک۔ حسین منی وانا من حسین، جس کے قلب میں حسین کی معرفت میں کوئی کمی ہے، یعنی در حقیقت معرفت رسول اللہ میں کمی ہے۔ ارے سبحان اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ جو رسول کو نور سمجھ چکا ہوتا وہ حسین کو بھی نور ہی سمجھے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ علیہ السلام صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ سبحان اللہ۔ جو رسول کو ہذیان و نسیان سے پاک سمجھے گا وہ حسین کو بھی معصوم سمجھے گا۔ بے شک، بے شک۔ قرآن میراث ہے، حسین وارث ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے دل کا پاک ہونا ضروری ہے، اور حسین کو سمجھنے کے لیے نفس اور نسب کا پاک ہونا ضروری ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو لہذا معرفت حسین کے لیے جو پہلا زینہ ہے اور بالکل بنیادی ترین قدم ہے وہ معرفت رسول ہے۔ بے شک، بے شک۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ غور فرمائیے، حضرت آدم کی خلقت سے پہلے خاک ہے، جنوں کی خلقت سے پہلے آگ ہے، لیکن حضور سرور کائنات کی خلقت سے پہلے آسمان، زمین، عرش، کرسی، لوح، قلم، جوہر، نور، طبیعت، مادہ، مثال، شے، واہ، ان میں سے کچھ بھی تو نہیں ہے حضور سے پہلے۔ سبحان اللہ، میں نے اس کے حتیٰ کوئی الگ سے نور بھی نہیں ہے، کیونکہ نور بھی ایک شے ہے۔ بے شک، کیا کہنے، کیا کہنے، اور سبحان اللہ۔ مسلمان تو نور اور بشر کی بحث میں الجھا ہوا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، حقیقت یہ ہے کہ ان کا وجود تو نور سے بھی پہلے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کہنے قبلہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ آہا، تم جو رسول کے بشر اور نور ہونے میں الجھے ہوئے ہو، ابھی تو نور نہیں تھا اور حضور تھے، بے شک، کیونکہ حضور سے پہلے فقط ایک وجود ہے جس کا نام ہے واجب الوجود۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، بھائی محمد سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ حسین سمجھ میں آ جائیں گے۔ سبحان سبحان اللہ، اللہ۔ بے شک، ایک مل کے صلوات بھیجو اور محمد وآل محمد۔ صلی علی محمد محمد وعجل فرجہم۔ شب عاشور میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ میں اس موضوع کے علاوہ کسی اور موضوع کا انتخاب کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شب حسین ہے آج، شب ابا عبداللہ الحسین ہے۔ بے شک، بے شک۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضور سے پہلے فقط ایک وجود ہے، واجب الوجود۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہذا غور فرمائیے گا کہ یہ حضور جو ہم کہتے ہیں نا کہ نور سے خلق ہوئے، حضور کسی اور کے نور سے نہیں، خدا کے نور سے خلق ہوئے۔ ارے کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کیا کہنے، کہنے، سبحان اللہ۔ سبحان خدا اللہ۔ ختم الانبیاء صلوات۔ اللہم صلی علی صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ سبحان اللہ، حضور کسی اور کے نور سے نہیں خلق ہوئے، خود خدا کے نور سے خلق ہوئے۔ بے شک، بے شک، اب مجھے نہیں معلوم مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے، میں تو مذہب اہل بیت کا عقیدہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ ارے کیا کہنے، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کو اچھا لگتا ہے؟ آمنا وسلمنا مذہب اہل بیت کے عقیدے پر کوئی ہمارا کاپی رائٹ نہیں ہے۔
वाह 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 वाह, बेशक दावत आम है, हल में नासिरिन यंसुरुना सबके लिए। अरे वाह वाह वाह, सुभान बहुत आला, बहुत आला, सुभान अल्लाह। क्या कहने, माशाअल्लाह क़िबला, क्या तो मैं तो फकत जो मजहब अहले बैत की रोशनी में सरकार खत्मी मरतबत का वजूद है, जो उनकी मारिफत है, वो आज आप तक पहुंचा रहा हूं, ताकि मारिफत रसूल से मारिफत हुसैन का जीना तय कर लें। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं किताब मिसबाहुश शरीआ जो मंसूब है हमारे छठे इमाम सादिक अली मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, कदीमी तरीन किताब में हदीस मौजूद है कि हुजूर ने यह इरशाद फरमाया सलमान से कि या सलमान, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हुजूर ने इरशाद फरमाया कि या सलमान, खलक़निल्लाहु मिन सफ़वत नूरिही। अभी मैंने क्या किया, क्या कहा कि अल्लाह ने जो खल्क किया हुजूर को, वो किसी और नूर से नहीं, वो अपने नूर से खल्क किया। और किस तरह से नूर से खल्क किया? इमाम ने यह फरमाया कि ए सलमान, अल्लाह ने मेरे नूर को, हुजूर कह रहे हैं कि अल्लाह ने मेरे नूर को खलक़निल्लाहु मिन सफ़वत नूरिही, अपने नूर के निचोड़ से खल्क किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सफ़वा यानी निचोड़, खुलासा। वदआनी, और फिर अल्लाह ने मेरे नूर को पुकारा, फ़अताअतु, तो मैं इताअत करता हुआ खुदा की तरफ बढ़ा। सुभान अल्लाह। वो खलक़ मिन नूर, आप सुनते जाइएगा, इंशाअल्लाह आज मारिफत के कुछ और जीने हम और आप मिलकर तय करेंगे। बिस्मिल्लाह। वो खलक़ मिन नूरी अलिया, और फिर अल्लाह ने जब अपने नूर के निचोड़ से मुझे खल्क कर दिया, तो फिर मेरे नूर से अली इब्न अबी तालिब को खल्क किया। सुभान अल्लाह, अल्लाह, अली मौला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फ़अताअहु, और फिर अली को पुकारा, फ़अताअहु, तो अली का नूर भी खुदा की इताअत करते हुए खुदा की जानिब बढ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान व अल्लाह, खलक़ मिन नूरी व नूर अली फ़ातिमा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने मेरे नूर से और अली इब्न अबी तालिब के नूर से मेरी बेटी फातिमा के नूर को खल्क किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताहा, तो बस अल्लाह ने पुकारा सैयदा कौनैन को, फ़अताअतहु, तो सैयदा का नूर भी खुदा की इताअत करते हुए आगे बढ़ा। सुभान अल्लाह, खलक़ मिन्नी व मिन अली व फातिमा अल हसन वल हुसैन। सुभान अल्लाह। मैं जाने ग्रामी किसी शायर की नज़म नहीं सुना रहा आपको, सुभान अल्लाह, क्या कहने, क्या मैं खाली कहने। मोहम्मद का कलाम सुना रहा हूँ आपको, सुभान अल्लाह। क्या कहने, सुभान अल्लाह। इसे रिसाला सुना रहा हूँ उनको जो मौला ने बयान फरमाई है। अरे वाह 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 वाह, अच्छा मुझे बताइएगा, अर्श की खबरें कौन दे सकता है सिवाय इस खानदान के? सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आले नबी औलादे अली बुलंद कर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, क्या माशाअल्लाह। कहने क़िबला, सुभान अल्लाह। हमें तो फर्श के सारे हालात नहीं पता होते, हम अर्श के बारे में क्या बताएं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें तो फर्श के बारे में सारी तफसील नहीं पता होती। ये अर्श के हालात सिवाय सादिक आले मोहम्मद के और कौन बतला सकता है? बेशक बेशक। खलक़ मिन्नी व मिन अली व फातिमा अल हसन वल हुसैन, अल्लाह ने मेरे अपने नूर के निचोड़ से मुझे खल्क किया, मेरे नूर से अली को खल्क किया, अली और मेरे नूर से मेरी बेटी सैयदा के नूर को खल्क किया, और फिर खलक़ मिन्नी, मेरे नूर से व मिन अली व फातिमा, और अली और ज़हरा सलामुल्लाह अलैहिमा के नूर से अल हसन वल हुसैन, हसन और हुसैन सैयद शबाब अहले जन्नत के नूर को खल्क किया। सुभान अल्लाह। फ़दअहुमा, अल्लाह ने इन दोनों को भी पुकारा, फ़अताअहु, अताअहु, तो फिर दोनों खुदा की जानिब गोया बढ़े आगे। फसम्माना बिल खमसतिल अस्मा मिन अस्माइहिल्लाह, तो बस अल्लाह ने हम पांचों के नाम अपने नामों से रखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहुल महमूद, खुदा महमूद है, वाना मोहम्मद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, अल्लाहुल अली वहादा अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलमान से कह रहे हैं हुजूर, सुभान अल्लाह। पता चला अली इब्न अबी तालिब सामने मौजूद थे। वाह 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 वाह। हाय 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 हाय, भाई क्या कहने, क्या कहने। सुभान अल्लाह। और फकत अली इब्न अबी तालिब नहीं, या पर्दे के पीछे से आपको महसूस होगा भाई जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी ने भी तो सैयदा कौनैन से रिवायत की है ना, हदीस किस्सा, तो सलमान का मकाम तो जाबिर से बुलंद है। सुभान अल्लाह, सुभान बात पहुंच रही है। वल्लाहुल अली, हुजूर ने सलमान से कहा कि खुदा अली है, वहादा अली। मैंने भाई मेरे मौजू से रब देते चले जाइएगा। मैंने आपसे अर्ज किया था कि अल्लाह ने पंजतन के नामों को अपने नामों से रखा है, लेकिन तमाम नामों में कहीं ना कहीं कोई फर्क आ जाता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। से मोहम्मद, फातिर से फातिमा, मोहसिन से हसन, कदीमुल एहसान से हुसैन। लेकिन मैंने आपसे ये अर्ज किया था कि अली में और अल्लाह के नाम में
حتی عربی گرامر کے اعتبار سے کوئی حالت بھی تبدیل نہیں ہوتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک اس کی وضاحت چونکہ ہو چکی ہے تقریر میں، لہذا میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. واللہ العلی، خدا علی ہے، العلی العظیم ہے یا نہیں خدا؟ وہذا علی، اور سلمان سے کہا کہ یہ علی ہے. واللہ الفاطر، اور خدا فاطر ہے، وہذہ فاطمہ، اور یہ سیدہ ہے، فاطمہ ہے. واللہ ذو الاحسان وہذا الحسن، خدا صاحب احسان ہے اور یہ حسن ہے. واللہ المحسن وہذا الحسین، خدا محسن ہے اور یہ حسین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مصباح الشریعہ کتاب سے پڑھ رہا ہوں. ثم خلق منا من صلب الحسین تسع ائمہ. اس کے بعد حضور نے فرمایا اے سلمان، اللہ نے خلق کیا ہمارے صلب سے، یعنی ہم سے، صلب حسین سے، من صلب الحسین، تسع ائمہ، 9 ائمہ کو. فدعاہم، اور ان 9 کے انوار کو پکارا. سبحان اللہ. 5 کی خلقت پہلے، اس کے بعد صلب حسین سے 9 مزید انوار خلق ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے حسین ابن علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بارگاہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد. حسین فقط امام نہیں ہے، حسین 9 ائمہ کا باپ ہے. بیٹا یہ جو درود وغیرہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، بس ڈسٹرب نہ کریں میرے بات جب میری گفتگو شروع ہو جائے. ایک مل کے صلوات بھیجیے گا اور محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی بسم اللہ قبلہ ماشاءاللہ. تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حسین فقط امام نہیں ہے، حسین 9 اماموں کا باپ ہے. بے شک. جو 9 ائمہ کا باپ ہو، کسی زنا زادے کی اوقات کیا ہے کہ حسین کے مقابلے پر آ سکے. ہائے ہائے بھائی کیا کہنے، ہائے 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 سبحان اللہ سبحان میں نے اللہ. استعمال نہیں کیا زنا زادہ، جا کے خود دیکھ لیجیے گا حسین ابن علی نے کہا ہے. سبحان اللہ. مخاطب کرتے ہوئے اس ملعون سے کہا تھا کہ تو بھی زنا زادہ ہے اور تیرا باپ بھی وہ ہے کہ جس کے باپ کی خبر نہیں ہے. بے شک بے شک بے شک بے شک. حضور نے فرمایا کہ اے سلمان، اللہ نے پھر سے، تاکہ ربط بیٹھ جائے دوبارہ سے، اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو خلق کیا، میرے نور سے علی کے نور کو، ہم دونوں کے نور سے سیدہ کے نور کو، میرے علی سیدہ کے نور سے حسن اور حسین کو. اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ نے صلب حسین سے 9 مزید انوار خلق کیے. فدعاہم، اور اس کے بعد اللہ نے انہیں بلایا. فاطاعوہ، تو سب کے سب اطاعت کرتے ہوئے آگے بڑھے. کب؟ کب خلق کیا؟ حضور بتلا رہے کب خلق کیا. قبل ان یخلق اللہ سماء مبنیہ وارضا مدحیہ وہواء او ماء او ملکا او بشرا. اس سے پہلے کہ اللہ آسمانوں کو خلق کرتا، یا زمین کو خلق کرتا، یا ہوا کو، یا پانی کو، یا کسی فرشتے کو، یا کسی انسان کو. وَكُنَّا بِعِلْمِهِ نُورًا. سبحان اللہ، کہ ہم سب کے سب اللہ کے علم میں تھے فقط. سبحان اللہ. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کاش کبھی اس جملے کی تشریح میں اپنی بذات کے مطابق اسے آپ تک کر سکوں. کوئی نہیں جانتا تھا اہل بیت کو، فقط خدا کے علم میں تھے، نہ کوئی ملک، نہ کوئی بشر، نہ کوئی اور. نورن، ہم اللہ کے علم میں نور تھے. نسبحہ، ہم تو اللہ کی تسبیح کرتے رہتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نوتی، ہم سب مل کر اللہ کی اطاعت کرتے تھے. بہت غور فرمائیے گا، آگے یہ بھی ہے نسمع، ہم سنتے تھے. میرے بھائی سنو اس وقت جاتا ہے جب کوئی بول رہا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی کیا کہنے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ، کیا کہنے کے بلا. اب اللہ کے علم میں جو نور ہے، خدا ان سے کیا کلام کر رہا تھا کون جانتا ہے. جی وہ نوتی، خدا انہیں کیا امر کرتا تھا کہ جس کی اطاعت کرتے تھے. یہ 14 انوار کیا کہنے. سبحان اللہ. سلمان نے کہا یا رسول اللہ بے ابی انت و امی، اے اللہ کے رسول میری جان اور میرے ماں باپ کی جان آپ پر قربان ہو جائے. آپ نے ایسی حدیث مجھے سنائی. ما لمن عرف ہؤلاء، یہ بھی تو مجھے بتلا دیجئے گا کہ جو ان انوار کی معرفت رکھے ان کے لیے کیا ثواب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ کی بات ہو رہی ہے عزیزان گرامی آپ کی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور نے کہا یا سلمان من عرفہم حق معرفتہم، جو انہیں پہچان لے معرفت کے حق کے ساتھ. وہ جو کن معرفت ہے وہ ممکن نہیں ہے. یا معرفت کے حق سے مراد یہ ہے کہ انہیں اپنا مفروض الطاعہ سمجھے. سبحان اللہ. یعنی کہ ان کی اطاعت مجھ پر فرض ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ اور ان کا اقتدا کرے. فوالا ولیہم، آگے یہ بھی فرمایا کہ سلمان کی معرفت کا مطلب یہ ہے کہ جتنے ان کے اولیاء ہیں یعنی محبین ان سے محبت رکھے. سبحان اللہ وتبرأ من عدوہم، اور ان کے عدو دشمنوں سے برات رکھے. سبحان اللہ سبحان بے اللہ. شمار. حضور نے کہا جو یہ کر لے فہو واللہ منا، خدا کی قسم وہ بھی ہم ہی میں سے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اظہار عقیدت محمد و اہل بیت محمد صلوات. اللہم علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. سبحان اللہ. یرد حیث نرد، آگے کا خدا کی قسم وہ ہم میں سے، یرد حیث نرد، وہ ویسا ہی ارادہ کرتا ہے کہ جو ہم ارادہ کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یسکن حیث نسکن، آپ قربان ہو جائیں اہل بیت اطہار پر. حضور نے کہا جو ایسی معرفت رکھے یعنی کیا، انہیں مفروض الطاعت سمجھے کیونکہ اطاعت واجب ہے. اگر کبھی گناہ بھی ہو جائے تو توبہ کر لے کیونکہ وہ واجب الاطاعت ہیں. ان کے اقتدا کرے، ان کے اولیاء سے محبت رکھے، ان کے اعداء سے برات رکھے. یہ لازم ہے اعداء سے برات رکھے. بے شک بے شک. فہو واللہ منا، حضور نے کہا خدا کی قسم وہ ہم میں سے ہے. یرد حیث نرد، وہ ویسے ہی ارادہ کرتا ہے کہ جیسے ہم ارادہ کرتے ہیں. یسکن حیث نسکن، وہ وہیں رہے گا جہاں جنت میں ہم رہیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی سلامت رہیں. سبحان وہ اللہ. وہاں رہے گا جہاں جنت میں ہم رہیں گے. پھر حضور نے، روایت آگے بڑھتی ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جا سکوں، حضور نے نسل حسین سے 9 ائمہ کے نام سلمان کو بتلائے. ابھی تک تو 9 ائمہ کے نام نہیں آئے تھے نا، پھر آگے حضور نے نام بتلائے. اور یقین فرمائیے گا یہ جو انوار کی منزل ہے کہ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، اس کا بیان سورہ شعراء میں بھی موجود ہے. سورہ شعراء آیت نمبر 214 سے آنورڈز، میں نے آج آپ کے سامنے 6 آیات پڑھی ہیں سورہ شعراء کی. 214 سے آگے تک 219 تک پڑھی ہیں. وانذر عشیرتک الاقربین، وقت نہیں ہے جان گرامی باتیں بہت سی آج کرنی ہے. اے رسول اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے، دعوت ذو العشیرہ کی آیت ہے. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، بہت توجہ کیجئے گا. اور ان میں جو اہل ایمان ہے یعنی آپ کے قرابت داروں میں جو اہل ایمان ہے اور آپ کی پیروی کرتے ہیں ان کے لیے اپنے کندھوں کو جھکا دیجئے. سبحان اللہ. ارے ترجمے پہ غور کیا آپ نے؟ مجھے بتلائیے ابو طالب سے بڑھ کر کون اس آیت کا مصداق ہے؟ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ. ابو طالب بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں جو میں بات عرض کر رہا ہوں نا وہ پہلی ہی گفتگو میں آپ ایسے وصول کر لیجئے گا کہ مجھے دہرانی نہ پڑے انشاءاللہ سے. بسم اللہ. آپ تک پہنچ جائے انشاءاللہ، وصول ہو جائے. مجھے بتائیے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے کندھوں کو جھکا دیں اپنے قرابت داروں میں سے ان کے لیے جو آپ کی اطاعت کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں. کون ہے حضور کے قرابت داروں میں؟ کہ ابھی جب حضور دعوت ذو العشیرہ میں اعلان کریں کون حضور کا اتباع کرتا ہے؟ سبحان اللہ. بے شک بے شک. طالب سے بڑھ کر کون اس کا مصداق ہے؟ بے شک سبحان اللہ. اپنے کندھوں کو جھکا دیجئے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کوئی بزرگ ہے. سبحان اللہ. کیا کہنے کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تعبیر وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ مِنَ الذُّلِّ، یہ تعبیر ماں باپ کے لیے استعمال ہوئی ہے قرآن میں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. وہ تعبیر کے جو ماں باپ کے لیے استعمال ہوئی ہے اللہ نے حضور کے لیے استعمال کی اس موقع پر کہ اے حبیب اپنے کندھے اس کے سامنے جھکا دو جس نے باپ بن کر تمہیں پالا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں آتا ہوں آگے سورہ شعراء کی آیت پر آتا ہوں، لیکن مزاج اب یہ بن گیا. امالی شیخ طوسی سے ایک روایت سنا دیتا ہوں، سن لیجئے گا انشاءاللہ. یہ بسم اللہ. بھائی مولا علی تشریف فرمائے، اطراف میں مجمع ہے. ایک شخص نے کہا اے علی، اللہ نے آپ کو اتنا بلند مقام عطا کیا ہے، وہ ابو کا یعذب فی النار، اور آپ کے بابا نقل کفر کفر نباشت، آپ کے بابا وہ تو آگ میں عذاب پا رہے ہیں. استغفر اللہ. میں نے کہا یہ بہت سے پلیٹ فارم سے مجلس جاری، انشاءاللہ بہت کچھ اصلاح ہو جائے گا اگر کوئی واقعا انصاف پسند ہے اور سمجھنا چاہتا ہے. ماشاءاللہ. مولانا کا ماہ چپ ہو جا، فواللہ فاک. معمولاً اہل بیت اس انداز سے کلام نہیں کرتے، لیکن علی کے باپ کے ایمان کی بات تھی. سبحان اللہ. فواللہ فاک. مولا نے کہا کہ اللہ تیرے منہ کو بند کر دے. والذی بعث محمد النبی، ذرا سوچو تو صحیح ایمان ابو طالب کتنا اہم مسئلہ ہے. بے شک بے شک. کہ اس خدا کی قسم جس نے محمد کو نبی بنا کر مبعوث کیا ہے. ارے قسم کھا رہے مولا علی. سبحان اللہ.
अल्लाह अकबर जी, अल्लाह अकबर। यानी ईमान अबू तालिब, इतना ईमान अबू तालिब, इतना अहम मसला है कि अलीउन वलीउल्लाह ने उस ला इलाहा इल्लल्लाह की कसम खाई है जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौलाना का वल्लज़ी बासा मोहम्मद बिल हक़ नबिया, उस खुदा की कसम के जिसने मुझे मोहम्मद को हक के साथ नबी बनाकर भेजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया कि लौ शफ़ा अबी फी कुल्ल मुज़निबिन अला वजहिल अर्ज़ लशफ़ाहुल्लाह फीहिम, अगर मेरे बाबा इस रुए जमीन पर हर गुनाहगार की शफात कर ले, लशफ़ाहुल्लाह फीहिम, अल्लाह उनकी शफात को हर गुनाहगार के लिए कबूल कर लेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अली अगर शफात करें जमीन पर कोई गुनाहगार बचेगा नहीं। हाँ भाई क्या कहने, वाह वाह वाह। अमीरुल मोमिनीन के कलाम है। फिर कहा अभी मुअज़्ज़बुन फिन्नार, मेरे बाबा आग में अजाब पा रहे, वब्नुहु कसीमुल जन्नत वन्नार, सुभान बाप जहन्नम में हो और बेटा कसीमुल जन्नत वन्नार है। भाई वाह वाह भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मैंने मौलाना ने कहा वल्लज़ी बासा मोहम्मद बिल हक़ नबिया। उसके बाद फिर कहा कि उस खुदा की कसम के जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक के साथ नबी बनाकर भेजा है, इन्ना नूर अबी यौमल क़ियामा युत्फ़िउ नूरल खलाइक़, का जब मेरे बाबा का नूर आएगा ना, अभी नूर की बात हो रही थी, कि जब कयामत में मेरे बाबा का नूर आएगा, अरे तुम तो मोहम्मद के नूर पे बात कर रहे हो, मैं तो अबू तालिब के नूर पे बात कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने, वाह वाह वाह। क्या कहने सुभान अल्लाह। आया मेरे मौला ने कि जब मेरे बाबा का नूर आएगा कयामत में, युत्फ़िउ अनवारल खलाइक़, तो सारी मखलूकात के अनवार, सबके नूर खत्म हो जाएंगे, बुझ जाएंगे, मेरे बाप के नूर के सामने किसी का नूर बाकी नहीं रहेगा। अनवारिन फरमाया सिवाय 5 अनवार के। हाय हाय मरातिब है। नूर मोहम्मदिन व नूरी, मेरे मौला ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर, मेरा नूर, नूर अल हसन वल हुसैन, नूर हसन नूर हुसैन, और चूंकि अली और जहरा का नूर तो वो एक ही है ना, तो लाल बीबी इसमें शामिल है। आगे कहा कि नूर तिस्अतिन मिन वल्दुल हुसैन, में हुसैन की औलाद में से 9 आइम्मा का नूर। सुभान अल्लाह। अनवार हैं, इनके अलावा जब मेरे बाबा का नूर आएगा तो कयामत में हर एक का नूर छुप जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए कि ये नूर खुदा के नूर से है, बेशक सुभान अल्लाह, यानी ये अनवार खुदा के नूर से है, तो लिहाजा ये नहीं छुप सकते। बहुत आला बहुत आला। सुभान अल्लाह ने कहा सूरह शोरा में जो मैं आज पढ़ रहा था, आयत नंबर 214, वांज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ रसूल अपने क़राबतदारों को डराइए, वक़्फ़िज़ जनाहक लिमन इत्तबाअक मिनल मोमिनीन, और उनमें से जो अहले ईमान है उनकी पैरवी, जो आपकी पैरवी करते हैं, अपने कंधों को झुका लीजिए। फ़इन असौ का एक और खूबसूरत नुक्ता करने लगा, फ़इन असौ का फ़कुल इन्नी बरीउम मिम्मा तामलून, और आप ही के रिश्तेदारों में से कुछ ऐसे जो आपकी नाफरमानी करेंगे। अल्लाहु अकबर अल्लाह। ये अबू लहब के बारे में बयान हो रहा है। अल्लाह अकबर। दोनों आयतों में दोनों चचाओं के बारे में बयान हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। असौ का फ़कुल इन्नी बरीउम मिम्मा तामलून, अगर आपके रिश्तेदारों में से कोई आपकी नाफरमानी करे तो कह दीजिए कि जो कुछ तुम करते मैं उससे बेजार हूँ। अबू लहब के बारे में दोनों चचा एक एक आयत में। अब हमसे ये ना कहो कि हम अबू तालिब का एहतराम फकत इसलिए करते हैं कि वो मुर्तजा का बाप है। अल्लाहु अकबर। अबू तालिब का असल एहतराम इसलिए है कि वो मोहसिन मोहम्मद मुस्तफा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई बहुत आला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मोहसिन रिसालत जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वअज्जिल फरजहु। अल्लाह सुभान अल्लाह। वतवक्कल अल अज़ीज़िर रहीम, आयत नंबर 217, उस रब पर भरोसा कीजिए जो गालिब है और बड़ा रहम करने वाला है। नूर से हमारी बात शुरू हुई है, मुझे पहुंचना बस एक आयत से मैं नूर हुसैन तक पहुंच रहा हूं। अल्लज़ी यराका हीना तक़ूम, जो देखता है आपको, वो आपका रब उस वक्त देखता है जब आप हालत नमाज में खड़े होते हैं। सुभान अल्लाह। और 219वीं आयत तक़ल्लुबका फ़ी साजिदीन, और जब आप सजदा करने वालों के साथ उठते बैठते हैं तब भी आपका रब आपको देखता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और कितनी दलीलें चाहिए कि हुजूर के साथ कुछ और सजदा करने वाले भी थे। बेशक बेशक सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे ना मानो अबू तालिब को, ना मानो अली को, ना मानो खदीजा सलामुल्लाह अलैहा को, मुझे बतलाओ तो सही कि वो कौन सजदा करने वाले थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान ये अल्लाह। दावत उल अशीरा की आयत है, बिल्कुल सदर इस्लाम की।
مجھے بتائیے کون تھا حضور کے ساتھ سوائے ابو طالب کے بیٹے علی کے، سوائے فاطمہ کی ماں خدیجہ الکبریٰ کے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اس آیت کا ایک ظاہر ہے کہ اے حبیب ہم آپ کو سجدہ کرنے والوں کے درمیان دیکھتے ہیں، ایک باطن ہے، اور باطن میں کوئی نہیں بتلا سکتا سوائے صاحبان عصمت کے. بے شک بے شک بے شک بے شک. بات بات ہو رہی ہے. اچھا میں یہ بھی جملہ کہہ دوں، اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں قربانی کا ایک ظاہر ہے جو ہمارے سامنے ہے، قربانی حسین کا بھی ایک باطن ہے جو اس روئے زمین پر کوئی نہیں جانتا سوائے امام زمانہ کے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اس کی اللہ. تشریح کبھی اور صحیح. انشاءاللہ. تو اے حبیب وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، ہم آپ کو سجدہ کرنے والوں کے درمیان دیکھتے ہیں، یہ ظاہر ہے. تفسیر برہان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 192 میں ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی اور پھر فرمایا کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے یرا تقلبہ فی اصلاب النبیین، ہم آپ کو سجدہ کرنے والوں کے درمیان دیکھتے ہیں. مولانا کا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ خدا آپ کے نور کو دیکھ رہا تھا، فقط یہ بشر بنا کے جب بھیجا اس وقت نہیں. مولا کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ خدا آپ کے نور کو بھی دیکھ رہا تھا. کہاں؟ من نبی الی نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ سنا رہا ہوں آپ کو، والارحام المطہرہ، سبحان اللہ سبحان قرآن سے سنا رہا ہوں آپ کو سبحان اللہ. کہ خدا دیکھ رہا تھا ایک نبی سے دوسرے نبی تک کہ ایک سجدہ کرنے والے نبی کے نور سے دوسرے سجدہ کرنے والے نبی کے نور میں آپ کا نور منتقل ہو رہا تھا. سبحان اللہ بھائی کیا کہنے کیا حتی کہنے. اخرجہ من صلب ابیہ، یہاں تک کہ وہ نور آپ کے بابا عبداللہ تک پہنچا. امام باقر کہہ رہے ہیں من نکاح غیر صفاح من لدن آدم، سبحان اللہ، کہ آپ کے بابا آدم تک پہنچا، آپ کے بابا عبداللہ تک پہنچا من نکاح غیر صفاح من لدن آدم، اور آدم سے لے کر خاتم تک سب نکاح سے تھے، کوئی بھی بے نکاح نہیں تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی اسی نور سے ہیں. بے شک بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. کے جو مد مقابل آتے ہیں ایک دو سے اوپر ذرا شجرا تو بتا دیں. کیا کہنے بابا نعرہ حیدری. ہم تو حضور کے شجرے کو بیان کریں خاتم سے لے کر آدم تک. جو حضور کا شجرہ ہے وہی علی کا شجرہ ہے، وہی حسین کا شجرہ ہے. تو آدم سے خاتم تک اور خاتم سے علی ابن ابی طالب تک یہ سب نور ہی نور ہے. بے شک بے شک. اور حسین کا پورا وجود نور قرآن اور نور مصطفیٰ سے مزین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کا نور سمجھ میں آ گیا تو میں آ گیا ہوں نور حسین تک بات کرنے کے لیے. سبحان اللہ. برائے عظمت سید الشہداء بلند تر صلوات. مجھے بتائیے گا میں شب عاشور نور حسین پر بات نہ کروں تو کس پہ بات کروں گا؟ حسین ہے نور قرآن اور نور مصطفیٰ سے، اس لیے کہ قرآن بھی علم اللہ ہے اور حسین علم اللہ کا بیٹا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میری تقریر ہے، جن کے ذہن میں وہ اچھی طرح سمجھ پائیں گے ان جملوں کو. بات ہم تو کی ہے اس پر شیخ صدوق کی کتاب توحید سے کہ علی عالم علم اللہ نہیں، علی خود علم اللہ ہے. کیا کہنے کیا کہنے. اور حسین علم اللہ کا بیٹا. یقین جانیے گا عالم نورانیت میں حسین کے وجود سے لے کر شہادت حسین تک اور شہادت حسین علیہ السلام سے لے کر جنت کی سرداری تک کا سارا احوال اجمال کے ساتھ یا تفصیل کے ساتھ قرآن میں موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنا بڑا دعویٰ کر دیا میں نے. سبحان اللہ. عالم انوار میں حسین کے نور سے لے کر ولادت حسین سے لے کر شہادت حسین سے لے کر جنت کی سرداری تک کا سارا احوال اجمال یا تفصیل کے ساتھ آپ کو قرآن کریم میں ملے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس دن اس دعوے کو ثابت نہ کر سکوں منبر پر آنا چھوڑ دوں گا. سلامت رہیں سلامت رہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلامت رہیں. اچھا آپ کسی کے ذہن میں ڈاؤٹ نہ ہو جائے کہ مولانا نے یہ بات کیسے کہہ دی، ایک ایک لفظ میں ایک ایک جملے میں سنا دیتا ہوں تاکہ تسلی بھی ہو جائے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. حسین ان کلمات میں شامل ہیں جو حضرت آدم کو القا کیے گئے تھے اور جن کے ذریعے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا گیا تھا. واہ 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 سبحان اللہ. آیت بھی سنتے جائے، آیت نمبر کم سے کم آیت ساری پڑھنے کا وقت. سورہ بقرہ آیت نمبر 37 آیت نمبر 124 جا کے دیکھ لیجئے گا. حسین اس آل عمران میں شامل ہے جسے رب نے مصطفیٰ کیا ہے یعنی چنا ہے. سبحان اللہ. سورہ آل عمران آیت نمبر 33.
حسین کی والدہ آپ کی ولادت کے وقت مغموم تھی، جانتے ہیں نا آپ، اس کا ذکر بھی قرآن میں۔ سبحان اللہ، سورہ احقاف آیت نمبر 15 جا کر دیکھ لیجئے گا۔ کیا کہنے، حسین سورہ کوثر کا مصداق ہیں، سورہ کوثر سب کو معلوم ہے، شجرہ طیبہ میں شامل ہیں، سورہ ابراہیم آیت نمبر 24، آیہ نور میں حسین شامل ہے، آپ زجاجہ ہیں جس آیہ نور کی میں تلاوت کرتا رہا ہوں آپ کے سامنے، سبحان اللہ، بے شک، یعنی حسین شیشے کی وہ قندیل ہے کہ جس سے نور پنجتن سارے عالم میں پھیل رہا ہے۔ سبحان اللہ، سورہ نور آیت نمبر 35، آپ آئے مودت میں شامل ہیں، آپ آئے تطہیر میں شامل ہیں، حسین آئے مباہلہ میں شامل ہیں، مشہور آیات کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مسکین و یتیم و اسیر کو کھانا کھلانے والے ہیں، سبحان اللہ، سورہ دہر، آپ کاف ہا یا عین صاد ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، ان میں سے اگر ایک کے لیے بھی میں کوئی حدیث 14 معصومین سے پیش نہ کر سکوں نا تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں ممبر پر نہیں آؤں گا۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ سورہ مریم آیت نمبر 1، آپ ہے کاف ہا یا عین صاد، آپ کی شہادت مظلومانہ ہے اور آپ کے فرزند مہدی آپ کے خون کے وارث ہیں، اس کا ذکر بھی قرآن میں۔ سبحان اللہ، سورہ اسراء آیت نمبر 33، آپ سے بے عظیم ہے، سورہ صافات آیت نمبر 107، اللہ تعالیٰ نے آپ کے قاتلین کو روئے زمین کا سب سے سرکش انسان کہا ہے، سورہ اسراء آیت نمبر 4 اور 5۔ سبحان اللہ، نسل امامت حسین سے جاری ہے، اس کا ذکر بھی قرآن میں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سورہ زخرف آیت نمبر 28، واہ، حسین کی شہادت پر اللہ نے خود حسین کو واپس بلایا ہے، سورہ فجر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حسین جب پلٹے اللہ کے پاس تو اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہوئے، یہی سورہ فجر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں، اپنی خود نمائی کے لیے یقین فرمائیے گا، میں چاہتا یہ ہوں کہ زیادہ سے زیادہ یہ بات محفوظ ہو جائے، یہ اشرا جو ہے نا پورا، یہ وقت نکال کر دوبارہ سنیے گا جی، ابھی تو آپ محرم کے جذبے سے سن رہے ہیں نا، بعد میں سنیے گا نوٹ بک لے کر، چاہے آپ ہارڈ کاپی میں چاہے سافٹ کاپی میں اسے محفوظ کریں، یقین جانیے بے شمار پوائنٹس ہوں گے ان مجالس میں انشاءاللہ مولا کے صدقے میں، جو آپ کے عقیدے، عمل، اخلاقیات، نماز، خمس، داڑھی، حجاب، صلہ رحمی، رزق حلال اور کمیونٹی معاملات اور اس کے علاوہ سینکڑوں موضوعات، یہ سب آپ کے کام آئیں گے اس اشرے میں، یہ سب کچھ بیان ہو چکا ہے۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیں، سلامت رہیں، مولا سلامت رکھے آپ کو، سبحان اللہ۔ اسے دوبارہ سنیے گا انشاءاللہ ایک دفعہ۔ انشاءاللہ، تو حسین نور مجسم ہے، بے شک، بے شک، عالم انوار سے لے کر شہادت سے لے کر جنت تک کا ایک ایک ذکر اللہ نے قرآن میں کر رکھا ہے۔ میں نے آیات آپ کو سنا دی، اس کے نشان آپ کو بتا دیے، اس کے بعد جا کے خود دیکھ لیجئے گا، تھوڑا سا ہوم ورک تو خود بھی کر لیجئے۔ مولا کی زیارت میں السلام علیکم ایھا النور الساطع، سبحان اللہ، اس پر سلام جس کے چہرے سے نور طلوع ہوتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کوئی شخص بھی امام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتا تھا، بے شک، اس لیے کہ مولا کا نور اتنا ہوتا تھا کہ متکلم کی آنکھیں چندیا جاتی تھی۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، یہ ہے نور حسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انوار کی دنیا کا ولی ابن ولی ہو، لازم ہے کہ وہ شخص حسین ابن علی ہو۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عظمت سبحان نور اللہ۔ حسین علیہ السلام، صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کیا کہنے، انوار کی دنیا کا ولی ابن ولی ہو، لازم ہے کہ وہ شخص حسین ابن علی ہو، سبحان اللہ، جو صورت و کردار میں جو صورت و کردار محمد کی شبیہ ہو، لازم ہے کہ وہ شخص حسین ابن علی ہو، سبحان بھائی واہ واہ اللہ، واہ، بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قدموں سے قضا لپٹی ہو، چہرے پہ ہنسی ہو، لازم ہے کہ وہ شخص حسین ابن علی حسین ابن ہائے علی، ہائے 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 ہائے، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، بہت بھائی صحیح بات سبحان ہے۔ اللہ۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، قدموں سے قضا لپٹی ہو، چہرے پہ ہنسی ہو، ہائے ہائے ہائے، سبحان لازم ہے اللہ۔ کہ وہ شخص حسین ابن علی ہو، میدان میں کرار ہو، منبر پہ نبی ہو۔ ہائے 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 ہائے، بھائی واہ واہ، کیا کہنے، کیا سبحان کہنے، اللہ، سبحان اللہ۔ واہ واہ، یہ ایک ایک لفظ میں یقین جانیے گا داستان ہے پوری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میدان میں کرار ہو،
منبر پہ نبی ہو، لازم ہے کہ وہ شخص حسین ابن علی ہو، خود رسم وفا جس کے قبیلے سے چلی ہو. لازم ہے کہ وہ شخص حسین ابن علی ہو، 6 ماہ کا بچہ بھی اداؤں میں علی ہو، لازم ہے کہ وہ شخص حسین ابن علی ہو. بھائی سبحان اللہ بھائی، کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. کیا کہنے. 6 ماہ کا بچہ بھی اداؤں میں علی ہو، لازم ہے کہ وہ شخص حسین ابن علی ہو. بس آپ نے اگر محسوس کیا ہو میں نور مصطفیٰ سے نور پنجتن تک آیا، نور پنجتن سے خاص نور حسین تک بات پہنچائی، اور نور حسین سے میں آگے نور علی اصغر تک. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذکر ہونا ہے نا، اسی ششمائے کا ذکر ہونا ہے نا. یہاں سن و سال کا فرق نہیں ہے، اس لیے کہ خون ایک ہے، نور ایک ہے. یہاں 6 ماہ کے علی اصغر بھی ویسے ہی باب الحوائج ہیں جیسے 34 برس کے ابوالفضل عباس باب الحوائج. سبحان اللہ. سینکڑوں مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہوئی ہیں، اور میں یقین جانیے گا پوری کمیونٹی کے لیے اور سارے مومنین کے لیے جو اللہ جانے کن کن شہروں سے یہ خطاب سن رہے ہیں، میں دعا گو ہوں. مولا آپ کو عزت حسین کے صدقے میں دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرمائے اور آپ کی حاجات کو پورا فرمائے. سب کی نیابت میں کہہ رہا ہوں اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین فی الدنیا والآخرہ. حسین مظلوم کے صدقے میں جہاں جہاں دنیا میں ہمارا خطاب سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے، مل کے باواز سے بلند حسینی صلوات بیت محمد و آل محمد. سینکڑوں مومنین نے ہمارے لیے دعائیں لگائی ہیں، ایک ایک کا نام لینا بھی ممکن نہیں ہے، سب کے لیے انڈیویجول دعا کروانا بھی ظاہر ہے کہ اس مختصر سے وقت میں ممکن نہیں ہے. لیکن بالخصوص ایک مومن کے لیے میں کہنا چاہوں گا، انہوں نے مجھے میسج کیا اور انہوں نے کہا کہ مولانا کل آپ نے مولا عباس کی زخمی آنکھ کے مسائب پڑھے تھے، تو میرے بھائی کا بیٹا 4 ماہ کا ہے اور نابینا ہے. یہ انہوں نے تو انہوں نے کہا کہ مولا سے دعا کریں کہ غازی عباس کی آنکھوں کے صدقے میں اسے نور عطا کر دیں. الہی آمین. اے بندے مومن، میں نہیں جانتا آپ کون ہے، لیکن میں نے منبر امام حسین علیہ السلام سے دعا کر دی ہے، باقی مولا جانے رب جانے. میں کہہ رہا ہوں کہ 6 ماہ کا علی اصغر بھی باب الحوائج. میں تو اپنی خطاؤں سے پر زبان سے اس ننھے باب الحوائج کو یہی خراج عقیدت پیش کر سکتا ہوں کہ یہ بچہ فاتح کربلا ہے. سبحان اللہ. میں آؤں گا مصائب تک، لیکن ذرا سن لیجیے گا اس شہزادے کا بیان بھی. سبحان اللہ. سبحان یہ بچہ فاتح کربلا ہے، سبحان اللہ. اب سے حسین ابن علی ہے. سبحان اللہ. فاتح کربلا میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ کربلا میں پنجتن پاک میں سے ہر ایک کی شبیہ موجود تھی، اس کی وضاحت کر چکا ہوں. آخر میں حسین شہزادہ علی اصغر کو لے آئے تاکہ حجت تمام ہو جائے کہ جو لشکر میں مد مقابل ہیں یہ نہ پنجتن کو ماننے والے ہیں نہ انسانیت کے قابل ہیں. سما کے بچے کو کون تیر مارتا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ. ایک ایرانی خطیب کا واقعہ ذہن میں آ گیا، مختصر سا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان سے کسی صاحب نے بیان کیا کہ وہ ہائی وے پہ جا رہے تھے اور کار خراب ہو گئی، تو کہہ رہے ہیں کہ میں کار کو اس طرف میں نے کیا اور ہائی وے تھا، بہت سپیڈ میں گاڑیاں جا رہی تھی، تو میں نے بہت کوشش کی اشارہ کر کے کہ کوئی رکے میری مدد کے لیے، کوئی نہیں رک رہا تھا. یہاں تک کہ دفتر میرے دل میں خیال آیا، میرا ایک چند ماہ کا بچہ تھا کار میں میری زوجہ کے ساتھ، میں نے اس بچے کو لیا گود میں اور سڑک کے کنارے کھڑا ہو گیا. ابھی پہلی گاڑی میں نے اشارہ نہیں کیا تو خدا کے رکی، دوسری گاڑی آ کے رکی، تیسری گاڑی آ کے رکی. خیریت تو ہے، آپ 6 مہینے کے بچے کو لے کے کھڑے ہوئے. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں شب عاشور اس کے رزق میں جتنا رونا ہے وہ پاتا جائے گا حسین کی ماں فاطمہ زہرا سے. کہتے ہیں کہ میں تو اپنی مشکل تو بھول گیا، میں نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. میں نے کہا مولا میری کیا اوقات اور حیثیت ہے، ان میں سے کوئی مجھے جانتا بھی نہیں ہے، فقط 6 ماہ کے بچے کی خاطر انسانیت اتنی ہے کہ رک جاؤ، پوچھ لو کہ کیوں مشکل میں. مولا آپ کتنے مظلوم تھے، آپ زہرا کے پوتے کو لے کر آئے تھے. یہ ایک جملہ زندگی پر رولا دینے کے لیے کافی ہے. آدی کو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ پوتے سے محبت ہوتی ہے، ہوتا ہے ایسا. ایک خاص حوالے سے پوتا اور بھی زیادہ محبوب ہوتا ہے. سوچو فاطمہ کو علی اصغر کتنے محبوب ہوں گے.
ابھی تو میں دور تھا منزل مصائب سے، لیکن میں کیا کروں، آج شب عاشور ہے، میری سمجھ نہیں آتا کہاں سے مصائب شروع کروں، کہاں پہ فضائل شروع کروں، کہاں سے ختم کروں، کہاں یہ بچہ فاتح کربلا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حسین کی فتح یقیناً تھی، لیکن ساری انسانیت کے سامنے اس فتح پر ایک چھوٹی سی مہر کی بھی ضرورت تھی، بے شک ساری انسانیت کے سامنے اس فتح کا اعلان ہو جائے، اس لیے حسین علی اصغر کو لے آئے۔ سبحان اللہ، یہ 6 ماہ کا بچہ ہے لیکن اکثر حسین ابن علی ہے۔ بے شک کہوں ایک اور جملہ، 6 مہینے کا باس ہے علی اصغر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اللہ، اکبر، اللہ کم سنی میں وارث زور حیدر کرار ہے علی اصغر۔ بے شک بے شک، لیجیے گا فضیلت ہی میں پڑھ رہا ہوں، بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا، بے شک حسین سے مخاطب ہے، بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا اور پڑ گیا وقت تو اصغر ابو طالب نکلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہی خون ابو طالب ہے جو اصغر میں دوڑ رہا ہے۔ بے شک ابو طالب کون ہے؟ سن لیجیے گا، میں نے فقط خطابت نہیں کی ہے، ابو طالب ہے اپنے زمانے کے حجت کے مددگار، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اصغر ہے اپنی زمانے کے حجت کا مددگار۔ سلامت رہے۔ زمانے کی حجت حسین کا مددگار ہے علی اصغر، تاکہ حسین کا جہاد پورا مکمل ہو جائے۔ سبحان اللہ، مولا حسین فرماتے تھے انی لاحب دارا تکون بها السکینہ والرباب، تنقیل المقال فی علم الرجال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 80 پر لکھا ہوا ہے، آقا عبداللہ امام قانی کی کتاب ہے۔ فرماتے ہیں کہ مولا حسین مجھے اس گھر سے محبت ہے جہاں سکینہ اور رباب ہے۔ سبحان اللہ، اصغر کی ماں میرا باپ، فقط رباب اور سکینہ سے محبت نہیں ہے، حسین کہتے ہیں اس گھر سے مجھے محبت ہے جہاں یہ بیبیاں رہتی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اصغر کی ماں کی۔ کتاب الاغانی میں حشام قلبی نے یہ لکھا ہے کہ بی بی ام رباب عقل و ادب کے اعتبار سے اپنے زمانے کی سب سے بافضیلت خاتون تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک ایک بات کا میں ریفرنس دیتا چلا جا رہا ہوں، دیکھتے جائیے گا۔ ایسے باعظمت ماں ہو تو پھر اصغر اور سکینہ وجود میں آتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں قرآن سے مثال دیتا ہوں، عربوں میں شاعری کا مقابلہ ہوتا تھا، آپ سب جانتے ہیں نا جی، ساری بات، آج میں نے قرآن اور حسین موضوع تھا۔ 7 معلقات سب نے سن رکھا ہے، 7 بڑے قصیدے جن کی فصاحت و بلاغت کی مثال کلام عرب میں نہیں تھی، انہیں خانہ کعبہ پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے کیا سورہ بقرہ نازل کیا تھا؟ اور کیجئے گا، کہا نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سورہ کوثر کعبے پر آویزہ کر دیں، آج میری بات پہنچ سکے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے کے سبحان اللہ، سبحان بھائی اللہ۔ عرب کے 7 مشہور و معروف بڑے بڑے قصیدے جو زمانہ جاہلیت کے تھے، زمانہ جاہلیت سے مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے سورہ بقرہ نہیں بھیجا، سورہ کوثر کا آویزہ کر دیجئے، سورہ بقرہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ سورہ کوثر ہی کافی ہے۔ اسی طرح میدان کربلا میں یزیدیوں سے مقابلے کے لیے حسین نے عباس سے تلوار لے لی، کیونکہ ان مذہب ثقیفہ کے طرفداروں سے مقابلے کے لیے حسین کا علی اصغر ہی کافی۔ سلامت رہیں، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ الفاظ کی باریکی کو سمجھیے گا آپ۔ سب معلقات سے مقابلہ کرنے کے لیے سورہ کوثر، ثقیفہ کے طرفداروں سے مقابلہ کرنے کے لیے عباس سے تلوار لے لی، عباس کی تلوار کی اوقات ہی نہیں ہے ان میں، علی اصغر کافی ہے، اصغر کی مسکراہٹ کافی ہے یزیدیت کو شکست دینے کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سینکڑوں مائیں بہنیں چولیاں پھیلا کر آج بیٹھی ہوئی ہیں باب الحوائج کا ذکر سننے کے لیے، آزاد کی برابری کے لیے، اور کتنے ہی مومنین ایسے بھی ہیں جنہوں نے اولاد کے لیے خاص گزارش کی ہے، خاص طور پر سڈنی سے کچھ مومنین ہیں جو اس وقت میرے ذہن میں ہے، خاص میں انہیں رکھ کر ذہن میں رکھ کر یہ جملے ادا کر رہا ہوں کہ پروردگار تو ہر صاحب اولاد کو جلد سے جلد علی اصغر، ہر بے اولاد کو جلد سے جلد علی اصغر کا صدقہ اولاد صالح نیک صحت مند عطا فرما دے، الہی آمین۔ تو اصغر کافی ہے۔ ایسا خاموش کیا وار علی اصغر نے
میں بولنا کر دیا دشوار علی اصغر نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے بولنا کر دیا دشوار علی اصغر نے. اور ہرملا کی کیا اوقات. ہرملا کانپ گیا رن میں دکھایا جس دم. ہرملا کانپ گیا رن میں دکھایا جس دم. رعب عباس علمدار علی اصغر نے. سبحان اللہ. بھائی واہ واہ. کیا کہنے کیا کہنے. اور سن لیجیے گا. گو جسم کا قد سورہ والناس سے کم تھا. ہائے 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 ہائے. سورہ کوثر سورہ ناس سے چھوٹا سورہ ہے. سورہ کوثر سے تشبیہ دی ہے. جو جسم کا قد سورہ والناس سے کم تھا رتبہ نہ مگر خضر اور الیاس سے کم تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. زور تبا آج ذرا پیاس سے کم تھا. طاقت میں نہ اکبر سے نہ عباس سے کم تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دنیا نے لڑائی کے قوانین بنائے جو سب سے بہادر ہو وہ آخر میں آئے. کیا کہنے کیا کہنے. واہ واہ. کیا کہنے کیا کہنے. سبحان اللہ. علیہ السلام صلوات. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو لشکر کا سب سے بہادر سپاہی ہوتا ہے وہی سب سے آخر میں آتا ہے نا. کیا کہنے قبلہ کیا کہنے. سبحان اللہ. بھائی حسین تو سب سے آخر میں سید الشہداء ہیں. لیکن علی اصغر عباس کے بھی بات علی اکبر کے بھی بات قاسم کے بھی بات یہ سب ایک ہی نور ہے ایک ہی خون ہے. لیکن بہرحال حجت جو تمام کرنی ہے کہ اصغر کی شجاعت بھی ان میں سے کسی سے کم نہیں ہے. بے شک. سب سے آخر میں علی اصغر کو لائے حسین. جو مسکراہٹ کے وار سے 30,000 کے لشکر کو رونے پر مجبور کرتے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے کہ یہ ایک ہی وار تھا اس بچے کے پاس. مسکراہٹ کا وار. میدان میں جانے کی سواری بھی ایسی پائی ہے اس بچے نے. اولین اور آخرین میں کسی کو نصیب ہی نہیں ہو سکی. اصغر اس حسین کے ہاتھوں پر سوار ہو کر میدان میں آیا ہے. وہ حسین جو خود دوش رسالت کا سوار ہے. سبحان اللہ سبحان. زمین پر کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ جو میدان جنگ میں حسین کے ہاتھوں پر سوار ہو کر آیا ہو. حسین سلطنہ پر سوار ہو کر گئے. اصغر حسین پر سوار ہو کر گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ معصوم بچہ ہے جس کا ذکر تاریخ کے صفحات میں فقط 2 دنوں میں فقط 2 دن ہے. 6 ماہ کی عمر ہے. 2 فقط دن ہے تاریخ میں جن میں حضرت اصغر کا ذکر ہے. ایک مدینہ سے روانگی جب علی اصغر نے فاطمہ صغرا سے ودا ہوتے ہوئے اپنے آپ کو اپنی بہن کے سینے سے لگا لیا تھا. ایک مدینہ سے روانگی اس میں شہزادہ علی اصغر کا ذکر ہے. اور ایک عصر عاشورہ جب یہ بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا. عزیزوں آج ایسا گریہ کرنا ہے اور ایسے رونا ہے کہ گویا آپ سمجھ جائیے کہ بس روح جسم میں باقی نہ رہے. کیفیت ایسی ہو جائے. 6 ماہ کی زندگی میں فقط 2 دن کا ذکر ہے اس بچے کا تاریخ میں. لیکن سلام اس بے شیر پر جس پر ہزاروں کتابیں لکھی گئیں, ہزاروں نظمیں, ہزاروں منقبتیں, مرثیے نوحے فقط 2 دنوں پر. آپ پورے سفر امام حسین اسلام میں تاریخ میں دیکھ لیجئے گا, کم سے کم میں نے نہیں دیکھا اور اغلب امکان ہے کہ نہیں ہے کہ درمیان میں کہیں حضرت علی اصغر کا ذکر مل جاتا ہو. ایک حسین جب مدینہ سے چلے تب, ایک حسین جب عصر عاشور شہادت کی منزل تک پہنچے حل من ناصر ینصرنا کی صدا پر. اس بچے کا ذکر ہے ہی 2 جگہ پر. لیکن یہ وہ بچہ ہے کہ جس پر فرینچ رائٹرز نے مرثیے کہے, جو ایتھسٹ ہیں, نان مسلمز ہیں, انہوں نے اس بچے کو خراج عقیدت پیش کی ہے. لیکن سب سے پہلے نوحہ اس بے شیر پر خود اس کی ماں نے پڑھا ہے. یا بنیا مثلو کا ینحر. اصغر کی چھپی ہوئی گردن کو دیکھا, کہا بیٹا کیا تجھ جیسا بھی نہر ہوتا ہے. عزیزوں اصغر ذبح فقط نہیں ہوئے, اصغر نہر ہوئے تھے. ذبح اسے کیا جاتا ہے جس پر چھری چلائی جائے.
मैं क्या अर्ज करूं, उससे आगे मेरी जबान कांप रही है अजीजों। नहर कैसे किया जाता है किसी शबे आशूर आ गई अजीजों। शराय हुसैन हमसे जुदा हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात थी, हमने फातिमा के बच्चे का फर्श अदा बिछाया था, अब्बास का अलम सजाया था। ये अलम कल ठंडा होने वाला है। सकीना यतीम होने वाली है। बात पहुंच रही है। कल शाम गरीबा है, आज की रात शहीदों की रात है, कल की रात गरीबों की रात होगी। आज बहन के पास भाई मौजूद है, भतीजी के पास चचा मौजूद है। आखिरी रात है ये। बेटी के पास बाबा मौजूद है। कल की रात यतीमों की रात होगी, कल की रात असीरों की रात होगी। कल के दिन कासिम का लाशा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। कल आशूर है अजीजों, आशूर है। क्या कुछ और कहने की जरूरत है कि जिसपे कोई गिरिया करे? क्या जरूरत रह जाती है कुछ और? कल के दिन अब्बास बेबाजू हो जाएगा। कल अली अकबर का कलेजा छलनी हो जाएगा। कल अली असगर तीर से शोभा से सिवा हो जाएगा। मैं एक और जुमला कहूं, कल शिमर हुसैन के सीने पर सवार होगा। हाथों में ताड़ी को पकड़कर बहन के सामने सरे हुसैन को जिस्म हुसैन से जुदा कर देगा। ये सब कल होने वाला है अजीजों। मैं कहता हूं आज कोई रोते रोते रश खाकर गिर जाए, हैरत नहीं। अगर के शहजादा अली अकबर के मसाइब के इख्तिताम पर मुझे यही मेलबर्न ही से बाज मोमिनीन ने फोन करके जब हमारी बात हुई थी, तो कुछ हमारी माओ बहनों पर ऐसी कैफियत तारी हो गई थी कि जैसे बस गशी का आलम है। हत्ता ये कि बाज़ जगहों पर एम्बुलेंस को बुला लिया गया था। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हक है हुसैन पर। अगर कोई ऐसे गिरिया करे ना, उसका दिल ऐसे मगमूम हो जाए, तो उस पर सोचना नहीं कि ये क्यों हुआ, शुक्र करना कि फातिमा ने मुझे अता किया ये। कि मैं मसाइब के तो वही जुमले पढ़ सकता हूं, मैं मसाइब तो नहीं बदल सकता। बस कोशिश करूंगा कि ऐसे अंदाज से पहुंच जाए कि आंसुओं की भीख आप हुसैन की मां फातिमा ज़हरा से तलब कर लीजिएगा। आज शबे आशूर है। आज बनी हाशिम के ख्याम में सब जवान अली अकबर के गिर्द जमा है जी। अच्छा, अब्बास के गिर्द क्यों नहीं जमा है? इसलिए कि अब्बास खैमा ज़ैनब पर पहरा दे रहा है। वो खैमा का जा चुके हैं, करबला मोहल्ला परवरदिगार सबको नसीब फरमाए, जल्द से जल्द राहें खुल जाए। अब्बास का खैमा सबसे बाहर है। अलमदार हुसैन इब्न अली। अब्बास जब पहरा दे रहे थे तो ज़ुहैर कैन से एक मुकालमा शब आशूर लिखा हुआ है। अब्बास अपनी सवारी पर मौजूद है। ज़ुहैर कैन कहते हैं कि अब्बास, तुम्हें खबर है ना कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए दुआ क्यों की थी? जुमला मौजूद है कि अबुल फजल अब्बास इस्लाम ने कहा, अतुशज्जिउनी या ज़ुहैर, ऐ चचा ज़ुहैर, क्या आप मुझे जोश दिला रहे हैं? बस कल मौला से इजाजत तलब कर लीजिएगा मेरे जिहाद की। शाम से पहले पहले दारुल अमारा पर अगर हुसैन का परचम न लहरा दो। अल्लाह अकबर। यह है अब्बास शब आशूर। लेकिन ये अब्बास के पहरे की आखिरी रात है। से ज़ैनब पहरा देगी। बात पहुंच रही है आप तक? एक एक जुमले में कयामत है। अली की बेटी पहरा देगी कल। चेहरे पर तमाचे मारूं, मैं क्या करूं? अब्बास के पहरे की आखिरी रात। कल से अली की बेटी पहरा देगी। बस फर्क ये होगा कि अब्बास पहरा दे रहे हैं तो हाथों में तलवार है, अब्बास के जिस्म पर जरा है, सवारी पर सवार है। लेकिन कल जब ज़ैनब पहरा देगी तो सर पर चादर भी मौजूद नहीं होगी।
اور اصحاب امام حسین کے خیموں میں سب حبیب ابن مظاہر کے گرد جمع ہے. شب عاشور کا تھوڑا احوال تو سن لو، تو اس کے بعد پھر میں مصائب علی اصغر شروع کرتا ہوں. اور یہ مصائب تو شروع ہو چکے ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ کی رعا فرمائیں. حبیب ابن مظاہر کے گرد تمام اصحاب جمع ہیں. بی زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے خیمے میں امام حسین کو بلایا اور کہا بھیا کل جنگ ہے، آپ نے اپنے اصحاب کا امتحان لے لیا ہے؟ اللہ جانے بی بی کی زبان مطابق سے جملہ صادر ہونا تھا. کیسے یہ خبر حبیب تک پہنچی؟ فضا نے پہنچائی، کسی اور نے پہنچائی، لیکن حبیب تک یہ خبر پہنچی. اپنے سارے ساتھیوں کو لیا اور بی بی کے خیمے کے باہر کھڑے ہو گئے اور کہا بی بی آپ علی اور زہرا کی بیٹی ہیں، آپ رسول کی نواسی ہیں. آپ کا شک بجا ہے اس لیے کہ آپ کے نانا رسول اللہ کو لوگوں نے تنہا چھوڑ دیا تھا، آپ کے بابا علی مرتضیٰ کا ساتھ نہیں دیا تھا، مدینہ میں آپ کے بھائی کے تابوت پر تیر برسائے تھے. لیکن بی بی اگر آپ ابھی حکم دینا ہم اپنی تلواروں سے اپنی گردنیں کاٹ کر آپ کے قدموں میں رکھیں گے. بی بی فقط آپ حکم دیں، ابھی ہم خود اپنی گردنوں کو اپنی تلواروں سے کاٹیں گے. بی بی خدا ہمیں وہ دن نہ دکھائے جب ہم حسین کو تنہا چھوڑ دیں. بس بی بی نے کہا اے حبیب اپنے ساتھیوں سے کہنا فاطمہ کی بیٹی تمہیں سلام کہہ رہی ہے، فاطمہ کی بیٹی تمہیں دعا دے رہی ہے. میں کہوں گا اے حبیب ابن مظاہر شب عاشور تو آپ نے لبیک کہہ دیا، لیکن عصر عاشور جب حسین نے پکارا حل من ناصر ینصرنا، کون تھا جو حسین کی صدا پر لبیک کہتا؟ فقط ایک 4 ماہ کے بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے زمین پر گرا دیا. جی ابھی شب عاشور کا کچھ اور احوال بھی پڑھنا ہے مجھے. بھائی حسین نے خطبہ دیا نا شب عاشور. ویسے تو حسین کے تمام اصحاب لکھا ہوا ہے مقاتل میں کہ بین قائم و قائد و راکع و ساجد، کوئی رکوع میں تھا ساری رات، کوئی سجدے میں تھا ساری رات. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو حسین کا ماننے والا وہ بے نمازی نہیں ہو سکتا. بس مصائب میں ایک جملہ کافی ہے پیغام کے لیے. شب عاشور حسین نے کہا انی احب الصلاۃ و تلاوت القرآن، میں نماز اور تلاوت قرآن سے عشق کرتا ہوں. حسین فقط نماز پڑھتا نہیں، حسین فقط قرآن کے قاری نہیں ہے، میں کہتے ہیں میں محبت کرتا ہوں نماز سے اور تلاوت قرآن سے. اپنی زندگیوں میں تلاوت قرآن بھی روزانہ لے کر آئیے، کم سے کم چاہے 10 آیات کیوں نہ ہو، کیونکہ حدیث میں ہے 10 آیات ہی صحیح روز پڑھیں 10 آیات، حسین آپ سے راضی ہوں گے. حسین نے اب اصحاب ہیں کہ دوی النخل، شہد کی مکھیوں کے بنبنانے جیسی آواز آ رہی ہے، سب مختل سے پڑھ رہا ہوں. حسین نے اپنے اصحاب کو لیکن ایک جگہ جمع کیا اور چراغوں کو بجھا دیا. دیکھیں آپ بھی اپنے گھر پہ بیٹھے ہو نا، فقط شام غریبہ نہیں، اگر آج بھی ہو سکے تو چراغوں کو بجھا دو. جیسے حسین نے بجھا دیا تھا نا شب عاشور، آج بجھا دو، اپنے گھر کا چراغ بجھا دو. پھر دل سے پوچھنا کہ اب کہاں جانا چاہتے ہو؟ چھوڑ کر جانا چاہتے ہو خیمے حسین کو؟ نہیں نا. کوئی سوچ نہیں سکتا جیسے چراغ بجھا ہوئے ہیں، کوئی سوچ سکتا ہے کہ خیمہ حسین کو کوئی چھوڑ دے گا؟ نا. تو جب خیمہ حسین کو نہیں چھوڑنا چاہتے نا، کل کی موضوع سے بات، پھر اپنے بچوں کی تربیت ایسے کرنا کہ حسین تم سے راضی ہو جائے. یہ ہے خیمہ حسین کو نہ چھوڑنا. حسین نے چراغ بجھایا، اس کے بعد چراغ روشن کیا تو دیکھا مسلم ابن اسجا کھڑے تھے. حسین کا بوڑھا سپاہی تلوار کے سہارے، کمر جھکی ہوئی تھی. کہتے ہیں کہ مولا میں آپ کے بابا کا صحابی بھی رہا ہوں، میں نے آپ کے بھیا حسن مصطفیٰ کا زمانہ بھی دیکھا ہے. مولا میں قسم کھا کر کہتا ہوں اگر 70 مرتبہ مجھے جلا دیا جائے، 70 مرتبہ مجھے زندہ کیا جائے، تب بھی میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. شب عاشور سنا رہا ہوں تمہیں، شب عاشور. حبیب ابن مظاہر چونکہ بچپن کے دوست تھے، لہذا کہا اے حسین آپ کی ماں فاطمہ زہرا کو میں کیا جواب دوں گا؟ مقتل میں ہے کہ حسین نے 2 انگلیوں سے اشارہ کیا، حبیب کو جنت میں ان کا مقام دکھلایا. اللہ اکبر. حسین نے کہا راضی ہو گئے حبیب؟ لکھا ہوا ہے کتابوں میں اور بعض فارسی علماء سے میں نے سنا ہوا ہے، کہتے ہیں حبیب نے حسین کے ہاتھوں کو تھاما اور اتنا گریہ کیا کہ جرت دموعہ علی صدرہ، حبیب کے آنسو ان کی آنکھوں سے ان کے سینے تک بہ رہے تھے. اور حسین نے کہا کیا ہوا حبیب؟ کہتے مولا آپ نے مجھے خط لکھا تھا، میں کوفہ سے کربلا آپ کے پاس آیا ہوں، میں جنت کی خاطر نہیں آیا آپ کے پاس. میری جنت آپ ہے حسین.
میں فقط اس لیے آیا ہوں کہ آپ کی ماں سیدہ طاہرہ کو قیامت میں کہہ سکوں کہ اے بی بی میں نے آپ کے بچے کو تنہا نہیں چھوڑا تھا. یہ عشق سیدہ میں آئے تھے, عشق امام حسین میں آئے تھے. اور شب عاشور پھر حسین نے تقسیم کیا ہوتا راتوں کو, رات کو عبادت بھی کی, اصحاب سے گفتگو بھی کی, اور پھر خیام کا معائنہ بھی کیا, بنی ہاشم کے خیام کا. ہر بی بی اپنی شہادت کو تیار کر رہی ہے. زینب اپنے اون و محمد کو ایسے جہاد کرنا ہے, تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو, فوجیں پکارے خود کے نواسے علی کے ہو. ام فروا اپنے قاسم کو تیار کر رہی ہے. دو خیمے ایسے تھے کہ گویا جن میں ایک پریشانی تھی. ایک تھا بی بی ام کلثوم کا خیمہ. حسین داخل ہوئے, ان سے پہلے عباس تشریف لائے بلکہ, تو کہا کہ بہن آپ کے چہرے پر یہ آثار کیوں ہیں؟ کہا اے بھیا عباس, ہر بیوی کے پاس کوئی نہ کوئی قربانی ہے. کل ام کلثوم کیا قربانی پیش کرے گی اپنے بھیا حسین کی خدمت میں؟ غازی عباس نے ان ہاتھوں کو جوڑا کہ جو کٹے نہیں تھے. میں چشم تصور سے پڑھ رہا ہوں, زبان حال بھی ہے اس میں کچھ. گویا عباس نے یہ کہا کہ اے شہزادی, کل جب بی بی زینب اپنے اون محمد کو قربان کریں اور فروا اپنے قاسم کو قربان کریں, اور جب لیلا اپنے اکبر کو قربان کریں, تو آپ اپنی جانب سے اس عباس کو اپنے بھائی پر فدیہ کر دیجیے گا. شب عاشور ایک اور خیمہ ہے کہ جس میں کچھ پریشانی ہے, وہ ہے بی بی ام رباب کا خیمہ. حسین داخل ہوئے, کہا رباب آپ کی یہ کیفیت کیوں ہے؟ کہا آقا اس لیے کہ ہر بیوی کے پاس کوئی نہ کوئی قربانی ہے. حتیٰ بی بی ام کلثوم کے پاس بھی قربانی ہے کہ ابو الفضل عباس علیہ السلام ان کی نیابت میں ان کی جانب سے شہید ہوں گے. رباب تو بڑی بد نصیب ٹھہری, اللہ نے 2 ہی بچے عطا کیے ہیں, ایک بیٹی ہے. یعنی یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ بیٹی تھی 3 یا 4 سال کی نا, تو سکینہ ہے 4 سال کی. یعنی یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ مولا اگر بیٹا 4 سال کا بھی ہوتا نا تو میں 4 سال کے بیٹے کو بھیج دیتی مقتل میں. لیکن مولا بیٹیوں پر جو میدان کا جہاد ہے وہ ساقط ہے, اور ایک چھوٹا بچہ ہے جو گھٹنیوں کے بل چل کے بھی نہیں جا سکتا میدان. تو رباب کیا کرے؟ ایک مرتبہ مولا حسین علیہ السلام, علماء بیان فرماتے ہیں کہ کچھ کہا نہیں لیکن آنکھوں میں آنسو آ گئے. سوچ رہے ہوں گے کہ رباب آپ فکر نہ کیجئے گا, کل آپ کا علی اصغر ایسا جہاد کرے گا کہ عباس اور اکبر کے جہاد کے برابر ہوگا, اور آپ کی سکینہ راہ کوفہ اور شام میں تماچے کھا کر وہ جہاد کرے گی کہ تخت یزید الٹ کر رہ جائے. بس اصغر نے تیر کھایا کربلا میں, سکینہ نے تماچے کھائے کوفہ اور شام کے بازاروں میں. اصغر اور سکینہ کی ماں ام رباب پر ہمارا سلام ہو. یہ وہ ماں تھی کہ جو کبھی سائے میں نہیں بیٹھتی تھی, بات میں کہتی تھی میرے مولا حسین سے میں نے وعدہ کیا میں سائے میں نہیں بیٹھوں گی. حتیٰ مدینہ میں جب تیز بارش ہونے لگی اور بی بی زینب نے کہا تھا کہ اے رباب آپ آ جائیے گا حجرے میں, کہا بی بی یہ تو فقط پانی کے قطروں کی بارش ہے, میرے آقا پر کربلا میں تیروں کی بارش ہوئی تھی. یہ ہے ماں ام رباب. تو بس عاشور کا دن آ گیا, قربانیاں شروع ہوئی. مجھے امید ہے آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہوگی. آپ کی صدائے گریہ کسی مسئلے سے آپ نے اگر بند کر کے رکھی ہوئی تو آپ کی اپنی مرضی ہے, لیکن آپ دھاڑے مار مار کے روتے چلے جائے گا انشاءاللہ سے. عاشور کا دن آیا, حملہ اولا میں 50 کے قریب شہادتیں ہوئی, اور پھر اصحاب و انصار شہید ہونا شروع ہوئے. بنی ہاشم کی باری آئی, اولاد مسلم ابن عقیل, اولاد جعفر, ان کی شہادتیں شروع ہوئی. یہاں تک ایک منزل وہ آئی کہ پھر حسین کا علی اکبر, حسن کا گل بدن قاسم, اکبر کے کلیجے میں برچھی لگ گئی, قاسم کا لاشا حسین گٹری میں لے آئے. ذرا سوچو, یہ ساری شہادت ہم نے ایک ایک دن میں بیان کی ہے نا تفصیل کے ساتھ. حضرت علی اکبر کی شہادت, حضرت قاسم کی شہادت, عباس کی شہادت, سب کی شہادت ہوئی تو عاشور کے دن ہے نا. یہ دن کیوں تقسیم کیا ہم نے؟ یہ اس لیے کہ ہم بیان کر سکیں. اس لیے کہ ایک شہادت جب بیان کرتے ہیں تو کیا حشر ہوتا ہے, آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے, میری کیا کیفیت ہوتی ہے. تو ہم تقسیم کرنے دن تاکہ شہادت کو بیان کریں, بس اس کیفیت کے بعد ہم میں گنجائش نہیں رہتی کہ اگلی شہادت کوئی بیان ہو سکے. ذرا سوچو کہ جو ہم سے ایک دن میں بیان نہیں ہو پاتا, حسین نے ایک دن میں سارے 72 لاشیں اٹھائے. اسے بیان کرنا اور سننا مشکل ہے, اسے حسین نے دیکھا تھا, نہ صرف دیکھا تھا بلکہ لاشوں کو اٹھایا تھا. ایک منزل وہ آئی کہ عباس اپنے شانے کٹا کر فرات پر سو گیا, اور اب حسین ہے.
कल पढ़ूंगा अजीजों असर आशूरा अगर जिंदगी रही तो, हुसैन कैसे खैमे से रुखसत हुए। और फिर हुसैन मक्तल में जब पहुंचे तो कहते हल मिन नासिरिन यंसुरना, हल मिन मुगीसिन युगीसुना, हल मिन ज़ाब बिन यसुब अन हरम रसूलिल्लाह। कोई है कि जो हुसैन की नुसरत करने वाला हो, कोई है कि जो हुसैन की सदा इस्तिगासा पर लब्बैक कहने वाला हो। कहीं से कोई आवाज ना आई, लेकिन एक खैमा था कि जहां से गिरिए की आवाज बुलंद हुई है, रबाब का खैमा था। हुसैन वापस पलटे, कहा ए बीबी अभी मैं जिंदा हूं, आपके गिरिए का सबब क्या है? कहा आका जब से आपने मक्तल में सदा इस्तिगासा को बुलंद किया है, मासूम अली असगर ने अपने आप को जुए से जमीन करबला पर गिरा दिया। गोया असगर एक पैगाम दे रहे थे कि बाबा फातिमा सुगरा से मुझे इसीलिए तो लेकर आए थे बाबा मैं सुगरा की गोद नहीं छोड़ रहा था, आपने मेरे कान में कुछ कहा था, बच्चा हमक कर बाप की गोद में आ गया था। हुसैन ने यही कहा था ना असगर तेरे बगैर मेरा जिहाद पूरा नहीं है। बाबा आपकी एक आखिरी कुर्बानी बाकी रह गई, ऐसे गुर्बत का जिक्र ना करो, मुझे ले चलो मक्तल में। इसलिए कि बाबा मैं खुद चल कर नहीं जा सकता मक्तल में। एक मरतबा हुसैन ने अली असगर को उठाया, कहा रबाब इसका लिबास आप तब्दील कर दीजिए। बस रबाब लाई है, लिबास को तब्दील करके शायद रबाब ने इस कैफियत में लिबास तब्दील किया हो कि कहा होगा अपने अली असगर से कि बेटा असगर आज सुरखरू करने का दिन आ गया है माँ को। बेटा मैं सैयदजादी नहीं हूँ, लेकिन मुझे फातिमा के सामने सुरखरू कर देना, और जब जाना अपनी दादी ज़हरा के पास तो माँ की शिकायत ना करना, इसलिए कि तेरी माँ खुद 3 दिन की भूखी प्यासी थी, तुझे ग़िज़ा कैसे देती? तेरी माँ खुद बहुत मुस्लिमा थी। गोया रबाब ने असगर को मुजाहिद बनाकर ऐसे रुखसत किया कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को आखिरी रुखसत करती है। हुसैन ने अली असगर को लिया और हुसैन चले मक्तल में पहुंचे। अजीज़ों अल्लाह जाने आज क्या कैफियत है, मैं शुरू ही से मेरे सीने में दर्द ही नहीं आ रहा, मेरा कुछ आज साथ हो रहे अजीजों में कैसे पढ़ूं। हुसैन मक्तल में पहुंचे, अबा का दामन रखा हुआ था, कुछ कह रहे थे हुसैन कुरान ले आए, यकीनन हुसैन बोलता हुआ कुरान लेकर आए थे। एक मरतबा हुसैन ने अबा के दामन को उल्टा, फातिया ने देखा एक नन्हा सा बच्चा है, हुसैन की आगोश में है। हुसैन ने कहा ऐ फातिया अगर तुम्हारी निगाह में हुसैन को अगर तुम्हारी निगाह में हुसैन ने कोई खता की है, इस मासूम बच्चे का तो कोई कसूर नहीं, इसे पानी पिला दो, इसे पानी पिला दो, ये बच्चा 3 दिन से प्यासा है। अजीजों अगर तुम्हारा बच्चा पानी मांगने कहीं रास्ते में जा रहे हो और सवारी में पानी मौजूद ना हो, कितने बेचैन हो जाते हो, कहते हो जहां कहीं बहू पानी मैसर आए रोक कर बच्चे को पानी दे दो। सलाम उस हुसैन पर जिसका 6 माह का अली असगर दिन का भूखा। कुछ बातें फितरत से समझने की होती है, तफसील से मैं समझा नहीं सकता, खुद अपनी फितरत से समझते जाना। या हुसैन मुझे जुमला कहने देना, बस कहीं से कोई आवाज ना आई, कोई आवाज ना आई। हुसैन ने कहा बेटा शायद इन्हें तेरे बाप की बात पर यकीन नहीं आता, तू भी तो हुज्जत खुदा का बेटा है ना, तू इन पर अपनी हुज्जत समाप्त कर। असगर कैसे कलाम करते, असगर का कलाम सूखी जबान थी, मासूम ने अपने सूखे लबों पर जबान फेरना शुरू की। फौजे बेहया मुंह मोड़ कर रो रही थी, लेकिन अब भी कोई आगे ना आया पानी देने के लिए। हुसैन ने कहा अच्छा शायद तुम समझते हो जैसे ही तुम असगर को पानी पिलाने लाओगे मैं लेकर खुद पानी पी लूंगा। ना ना ना, मैं फातिमा का लाल हूँ, मैं हैदर करार का बेटा हूँ, मैं ज़बान का बच्चा। लेकिन अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो लो असगर को जमीन पर लिटा दूंगा। हुसैन ने असगर को करबला की जमीन पर रखा, खुद पीछे हटे, कहा बच्चे को खुद उठाकर पानी पिला।
لیکن اب بھی کوئی نہیں آتا، اب بھی کوئی نہیں آتا. روتے رہنا، ذرا مجھے سہارا دے دینا. مجھے حیا آتی ہے کہ میں پانی، لیکن حسین کے لیے اصغر کے صدقے میں مولا، تاکہ میں آپ کے مسائل پڑھ حسین نے اٹھا لیا علی اصغر کو. اب یہ وہ مرحلہ تھا کہ جب شمر ملعون اسے یہ شک ہوا کہ فوج میں کہیں انقلاب ہی نہ آ جائے. عمر ساتھ ڈر رہا تھا کہ کہیں میری فوج مجھ پر حملہ نہ کرتے. ایک مرتبہ حرملہ کو بلایا، عرب کا سب سے بالا و تیر انداز. لینا عزیزو بہت رو گے. عرب کا بہت بڑا تیر انداز تھا کہ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر. حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ حسین کے کلام کو قطع کر. یہاں علماء نے لکھا ہے حسین کا کلام خود علی اصغر ہے، یعنی اصغر کا ٹکڑے کر دے. حرملہ نے تیر جوڑا لیکن تیر نہیں چلا سکا، ہاتھ کہاں پہ. کہ اگر میں پوچھتا، عمر ساتھ نے کہا کہ سب سے مانا ہوا تیر انداز کون ہے؟ عرب میں تمہیں تیرا نام لیتا اگر کوئی پوچھتا مجھ سے. لیکن آج کیا 6 مہینے کے بچے سے ڈر رہا، تیر کیوں نہیں چلاتا؟ کرے جب بھی تیر جوڑتا ہوں ایک خیمے کا پردہ بلند ہو جاتا ہے. کو شعلہ کے کلام میں بھی ہے، خیمے کا پردہ بلند ہو جاتا ہے. ایک بی بی فریاد کرتی ہے، اے حرملہ میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ اصغر کا وزن کم ہے، تیر کا وزن زیادہ ہے. اس لیے تیر ایسے شعبہ ہے جو جانوروں کو گرانے کے لیے. ارے اصغر کو چھوڑ دیتے، شاید بچہ پیاس سے کچھ دیر بعد خود ہی مر جاتا. اے حرملہ دیکھو، جب حضرت مختار نے قاتلین امام حسین کو گرفتار کیا تھا تو ہر ایک سے پوچھا کرتے تھے تاریخ میں معین ہو جائے کہ تو نے کیا کیا تھا. حرملہ کو جب گرفتار کیا تھا نا عزیزوں، میں پوری تفصیل نہیں پڑھ سکوں گا، ہمت نہیں رہی. بس اب تو نے کیا کیا تھا؟ اس نے کہا میں نے 3 تیر چلائے تھے. پہلا تیر اس وقت جب عباس مشق کو لے کر آ رہے تھے، کسی میں جرأت نہیں ہوتی تھی عباس سے قریب بڑھے. میں نے تیر چلایا، مشق پر تیر لگا، سارا پانی بہہ گیا. دوسرا تیر اس وقت کہ جب حسین زوجرا پر سوار تھے اور زخمی تھے، کوئی جرأت نہیں کرتا تھا حسین کے قریب جائے. میں نے ایک ایسا تیر چلایا جو حسین کے سینے پر لگا اور پوچھ سے اسے اندر نکالا. مختار رو رہے تھے، گریا کر رہے تھے، یہاں تک کہ حرملہ نے کہا تیسرا تیر اس وقت چلایا کہ جب حسین 6 مہینے کے بچے کو لے آئے. مختار سے برداشت نہ ہوا، کھڑے ہو گئے کہ 6 مہینے کے بچے کو تیر مارا تم نے. حرملہ نے کہا میں نے تیر چلایا، بچہ باپ کے ہاتھ میں منقلب ہو گیا. مختار گر کر خشم آ گیا، کہتا ہے میرا مولا حسین، میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے مختار، جو تم سن نہ پائے اصغر کی مارا باپ نے دیکھا تھا. تیر جوڑا. شب عاشور عزیزو بار بار یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے، آج تو ساری رات رونے کی رات ہے. روتے رہنا انشاءاللہ. اور میں نے عرض کر دیا میلبرن کے وقت کے مطابق 4:45 پر انشاءاللہ صبح اذان علی اکبر کی مجلس ہے، ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے گا. اللہ اکبر. پاکستان کے وقت کے مطابق 11:45 ہوگا تقریباً انشاءاللہ. اچھا ذرا بات سنیے گا میری. ایک مرتبہ حرملہ نے تیر جوڑا اور تیر چلا. فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ. اصل میں جملہ ہے کہ ایک کان سے تیر چلا، دوسرے کان تک بچہ ذبح ہو گیا. بچہ ذبح ہوتا گیا حسین کے ہاتھوں پہ. فَانْقَلَبَ الصَّبِيُّ عَلَى يَدِ الْإِمَامِ. مقتل میں ہے کہ بچہ باپ کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا. تیر ایسا تھا، وزن ایسا تھا کہ بچہ باپ کے ہاتھ پہ پلٹ گیا. اتنا خون نکلا ہوگا حسین نے وہ خون لیا، آسمان کی طرف بہانا چاہا. فریاد آئی مولا اگر ایک قطرہ ناحق آسمان پر آ گیا تو قیامت تک بارش نہ برسے گی. زمین پر ڈالنا چاہا، آواز آئی مولا اگر ایک قطرہ زمین پر آ گیا قیامت تک کوئی غلہ نہ اگے گا. حسین نے وہ خون اپنے چہرے پر مل لیا.
کہ قیامت میں نانا رسول اللہ کے سامنے اسی عالم میں جاؤں گا، فرماتے تھے ہاتھوں پہ لیے لاشِ اصغر مقبول ہوئے بار خدا، حضرت اختر تو نے میرے اصغر کو دیا رتبہ اکبر، کس منہ سے تیرا شکر کروں اے میرے داور، بندہ پہ یہ اللہ کی تائید ہوئی ہے، قربانی اصغر کی مجھے عید ہوئی ہے۔ حسین کی زبان پر ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، رسن بقضائک و تسلیما لامرک۔ پروردگار حسین تیری رضا پر راضی ہے، تیرے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، 7 مرتبہ آگے بڑھے، کل عاشور پہ عمل کرو گے نا، 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، اس لیے کہ حسین امام بھی ہے، حسین باپ بھی ہے، باپ کی شفقت کہہ رہی ہے ماں کیسے برداشت کرے گی، امامت کہہ رہی ہے لے جاؤ خیمے میں اصغر کا لاشا۔ اللہ جانے جیسے حسین نے اکبر کے کلیجے سے برچہ کھینچی تھی، یا علی کہہ کر حسین خیمے میں داخل ہوئے، سکینہ بھی آ گئی، رباب بھی آ گئی، اصغر گئے تھے روتے ہوئے، آئے تھے خاموش ہو چکے تھے، حسین نے ابا کا دامن رکھا ہوا تھا تاکہ براہ راست ماں کی نگاہ نہ پڑے، سکینہ آئی، اصغر خاموش تھے، سمجھی اصغر شاید پانی پی کر آ گیا، کہا بابا کیا اصغر کو پانی پلا لائے، تھوڑا سا سکینہ کے لیے نہ لائے۔ حسین نے ابا کا دامن الٹا، کہا بیٹی تیرا بھائی پانی پی کر نہیں آیا، تیر کھا کر آیا ہے، بچوں دامن الٹا، خدا کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے۔ ماں کی نگاہ 6 مہینے کی کمائی پر پڑی، کہا یا بلیا اے میرے لال علی اصغر، کیا کچا سا بھی کوئی نہر ہوتی؟ سن لینا بھی رہے عزیزہ، ایسا لگ رہا ہے جیسے بس ابھی گرتا ہوگا حسین پہنچے پشت خیمہ پر، حسین نے ننھی سی قبر کھو دی، اصغر کو سبور پر لحد کیا، مجھے نہیں معلوم حسین نے کیوں اصغر کو دفن کیا، کسی اور شہید کو دفن نہ کیا، اس لیے کہ حسین جانتے تھے شام غریبہ میرا لاشا پامال ہوگا اگر اصغر میرے سینے پر اصغر کا لاشا پامال ہو جائے گا، لہذا اصغر کو دفن کیا، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو کاٹ کے شبیر کھڑے ہوئے، دامن کو چھاڑ کے، دامن چھاڑنا یعنی کیا، یعنی حسین کے پاس کچھ نہیں بچا، عباس بھی دے دیا، اکبر بھی دے دیا، اصغر بھی دے دیا، اب صرف بہن کے چادر بچی تھی، بچی کے رخسار بچے تھے، شام غریبہ حسین نے یہ بھی دے دیا، زینب کی چادر چھن گئی، سکینہ کے رخسار پر تماچے لگے، اصغر کا سر لو کے نیزہ پر جب رباب نے دیکھا، جانتا کیسے سر بلند ہوا، ماں ظلمہ پڑھتے اس واقعے کو، مجھے نہیں معلوم اگلے سال شب عاشور میں زندہ ہوں یا نہیں ہوں، میں تمہارے پاس ہوں یا نہیں ہوں، لہذا سو جب سر جمع ہوئے، ایک سر کم تھا، کسی لائن نے کہا ہمارے ساتھ سے، میں نے دیکھا تھا حسین چھوٹے سے بچے کو لے کر گئے تھے، کئی نیزہ بردار تیار ہوئے، ایک مرتبہ نیزہ گھوڑتے جاتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اے خدا مجھے ہمت دے میں پڑھ سکوں، انہیں ہمت دے یہ سن سکے، ایک شقی کا نیزہ پھنسا، سکینہ نے کہا بوبی اماں میرے اصغر کی طرف خیر ہو، اصغر کا سر نہیں لاشا بلند ہو گیا، سکینہ نے فریاد کی بوبی اماں ہر شہید ایک مرتبہ شہید ہوا، میرا ننھا علی اصغر 2 مرتبہ شہید ہوا، ایک تیر کے زخم سے، ایک نیزے کے زخم سے، اصغر کی ماں نے فریاد کی اصغر میں تیری ماں ہوں، اصغر میں تیری ماں ہوں،
میرے سامنے تیرا قاتل کھڑا ہے، جانے کیوں ہنس رہا؟ چادر نہیں بچی ہے، منہ کس طرح چھپاؤں اصغر میں تیری ماں. گزارش کروں گا برادر تقی رضا سے کہ وہ نوحہ پیش کریں. یا حسین یا حسین یا حسین. تقی بھائی مائک آن کیجئے ان کا. یا حسین 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 یا حسین. آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے، آ جاؤ چاند میرے. میرے لاڈلے کہاں ہو، میرے لاڈلے کہاں ہو، سینے تمہیں لگاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے، آ جاؤ چاند میرے. بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے، جانے کیوں ہنس رہا ہے. چادر بھی لٹ چکی ہے، منہ کس طرح چھپاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں. چاند میرے، تیرے جھولے کو سکینہ رو رو کے چومتی ہے، تجھے گھر میں ڈھونڈتی ہے. تیری موت کی خبر میں کیسے اسے سناؤں، اصغر میں تیری ماں. آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے. میری جان جا رہی ہے یہ سوچ سوچ، اصغر اس پھول سے گلے پر یہ تیر کیسے جھیلا، بہنوں کو کیا بتاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے، آ جاؤ چاند میرے. تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے. نیزے سے گر رہا ہے ننھا سا سر تمہارا، دل روتا ہے ہمارا. میرے ہاتھ تو بندھے ہیں، سر کس طرح اٹھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے، آ جاؤ چاند میرے. جھولے کے ساتھ بیٹا میرے ہاتھ جل گئے ہیں، ظالم بھی ہنس رہے ہیں. تیری آخری نشانی ہائے کس طرح بچاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے،
तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, जब रात होगी रन में, हो जाएगा अंधेरा, डरना नहीं ए बेटा। दादी कहेंगी तुमसे, आ मैं तुझे सुलाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अब मैं महसिन हक्कानी भाई से कहूंगा कि वो नवा पेश करें। या हुसैन, या हुसैन। नन्हे मुजाहिद रन में जाकर तुम नहीं आए, नन्हे मुजाहिद रन में जाकर तुम नहीं आए, शाह तो आए जाने मादर, तुम नहीं आए, नन्हे मुजाहिद रन में जाकर तुम नहीं आए, कब से खड़ी हूँ खेमे के दर पर, कब से खड़ी हूँ खेमे के दर पर, आंखों में लेकर आशिकों के सागर, आंखों में आशिकों के सागर, पेश करूँ आ जाओ जो असगर, पेश करूँ आ जाओ जो असगर, तुम नहीं आए, नन्हे मुजाहिद रन में जाकर तुम नहीं आए, नन्हे मुजाहिद रन में तुम नहीं आए, खाली जो पहलू पाऊंगी बेटा, खाली जो पहलू पाऊंगी, गम से फटेगा मेरा कलेजा, गम से फटेगा मेरा कलेजा, रात भी गुजरे दी रो रो कर, रात भी गुजरे दी रो रो कर, तुम नहीं आए, नन्हे मुजाहिद रन में तुम नहीं आए, नन्हे मुजाहिद रन में तुम नहीं आए, तुमने इशारों में ये कहा था, तुमने इशारों में ये कहा था, दे दे रज़ा कल की खुदारा, दे दे रज़ा करके पता में आऊंगा लश्कर, करके पता में आऊंगा लश्कर, तुम नहीं आए, नन्हे मुजाहिद रन में जाकर तुम नहीं आए, नन्हे मुजाहिद रन में जाकर तुम नहीं आए, तीर लगा है क्या गर्दन पर, तीर लगा है क्या गर्दन, जो नहीं देखा माँ को पलट कर, जो नहीं देखा माँ